مجھے سائیکالوجی کا شروع میں شوق تھا. میں پڑھنا چاہ رہا تھا. جب آپ کے ٹین ایج میں ہوتے ہیں تو بہت سے سوال ہوتے ہیں ہمارے, ہم ان کے جواب ڈھونڈنا چاہ رہے ہوتے ہیں ہر جگہ سے. کبھی گرو پکڑا, کبھی ماں پکڑی, کبھی باپ پکڑا, کبھی محلے والا, کوئی ادھر ادھر سارا کچھ, لیکن تسلی نہیں ہوتی. پھر آپ کتابوں میں آتے ہیں, کوئی مولوی ملتا ہے, کوئی کہیں کوئی, تو غلطی سے کہیں میرے ہاتھ میں سائیکالوجی کی کتاب آئی تو میں نے پڑھنا شروع کیا. مجھے کچھ سوالوں کے جواب ملنا شروع ہو گئے. مجھے وہاں سے نہیں ملے جہاں سے سب کو ملتے ہیں. تو اس طرح سے میں فلاسفی میں آیا. میری پرٹیکولر فیلڈ جی اوکے ٹھیک ہے. میری جو فیلڈ بنی سائیکالوجی کے اندر, میں نے ایم فل جب میں نے سٹارٹ کیا تو میں نے کانشیسنس پہ کام کرنا اس پہ مناسب سمجھا. سپروائزر غلطی سے مل گئے. غلطی سے میں اس لیے کہوں گا کہ پورے پاکستان میں انہوں نے فلاسفی آف مائنڈ پہ کام کیا ہوا ہے, ان کے علاوہ مجھے نہیں ملا. اگر کوئی ہے تو ضرور آئے اور مجھ سے ملے. انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ آج کل کیا چل رہا ہے. تو اگر آپ لوگ میرا تھیسس پڑھنا چاہیں, HSC ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. اٹس اباؤٹ نیورو فلاسفی. ٹائٹل جو وہاں پہ ہے وہ ٹائٹل نیورو فلاسفی کے اندر ہے. میں جہاں بھی بات شروع کر دیتا ہوں اس کے بارے میں. پڑھتے ہوئے ہو سکتا ہے سب کو عجیب لگے. ایک تو لینگویج کا مسئلہ ہے, کیونکہ لینگویج ہم سب کا مسئلہ رہتا ہے, لیکن کچھ جارگنز ہیں دیر, تو وہ ہمیں ذرا سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے کر لیا ہے تو سارے, ایسا بھی نہیں. مجھے تب بہت مشکل ہوئی کہ جب میں لکھ لیا اور مجھے ڈھونڈنا پڑا کہ کوئی ایسا فرد ہو پاکستان کے اندر جو اسے ایک نظر دیکھ سکے. مجھے نہیں ملا. میں نے تمام سائیکالوجی کے ڈپارٹمنٹ چھانے, لیکن کوئی بھی مجھے نہیں ملا. اگر کوئی ہے جس نے کبھی پڑھا ہو تو ضرور بات رکھے, بات کریں. اوکے, یہ میں ساتھ ساتھ بات کرتا رہوں گا اس پہ بھی. اس کی طرف آتے ہیں. جب میں نے یہاں کچھ لیکچر سنے تو مجھے لگا کہ مجھے بات رکھنی چاہیے, کیونکہ بات ہو رہی ہے. بات اس طرح سے ہو رہی ہے, راشد صاحب نہیں آئے, ان کے لیکچرز میں مجھے کچھ نظر آیا, کچھ اس طرح نظر آیا جو پاکستان میں بالکل نہیں ہے. وہ میری سلائیڈ بھی ہے, لیکن میں شروع میں تھوڑا سا اس کا ذکر کر دوں. انہوں نے جو لیکچر دیے اس میں فلاسفی بھی تھی, اس میں سائیکالوجی بھی تھی, اس میں نیورولوجی بھی ہے. وہ مجھ سے بہتر بات کر سکتے ہیں نیورولوجی پہ, میرا اتنا نہیں ہے کیونکہ میرا فیلڈ اس طرح سے نہیں بنتی, فلاسافیکل سائڈ ہے. تو انہوں نے اس کے علاوہ لنگوسٹکس پہ بات کی, اور ایک جو ان کا لیکچر ہے وہ AI پہ ہے, جس میں وہ AI پہ بات کرتے ہیں اور سارا کچھ. میں نے ابھی 4-5 نام لیے ہیں. اگر ہم سب کو اکٹھا کریں تو ایک ڈسپلن بنتا ہے, دیٹ از کالڈ کوگنیٹو سائنسز. اگر کسی نے سنا ہو, پاکستان میں کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, پاکستان میں کوئی کام نہیں ہو رہا. مجھے اب پتہ چلا کہ کام نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے ایک پروجیکٹ HSC میں, بلکہ میں ایک اسٹوڈنٹ لے کے گئی, تو اچھے لوگ ابھی بھی بیٹھے ہیں HSC میں, ٹھیک ہے, بہت سارے ہمارے مسائل ہیں. تو انہوں نے بھی کہا کہ جی پاکستان میں اس پہ کام ہو رہا ہے, نیورو اور AI کے ساتھ کچھ مل کے. تو پتہ یہ چلا کہ HSC کے پاس چونکہ ایک طرح ڈیٹا ہوتا ہے, اور جو بھی ان کے پاس تھا, انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی حیرانی ہوئی کہ پہلی دفعہ کوئی اس طرح کی چیز آئی ہے. اب یہاں بتانا ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی میرا اعزاز ہے یا یہاں پہ میں نے کچھ اچیو کر لیا, ایسی بات نہیں ہے. لوگ ہونے چاہیے تھے, لوگ ہیں شاید, اور بات اس پہ کیوں نہیں ہو رہی, حتیٰ کہ ہم روزمرہ زندگی میں یوز کر رہے ہیں. میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں. فلاسفی سے آپ تمام لوگ واقف ہوں گے, کچھ نہ کچھ ہم پڑھتے ہیں. مجھ سے جب پوچھا جاتا ہے, شاید آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ کیا پاکستان میں کچھ ہو رہا ہے, تو میں یقین کریں مایوس ہوں اس معاملے میں. 22 یا 24 کروڑ کی آبادی میں 24 لوگوں نے بھی ڈھنگ سے فلاسفی کے اندر کام نہیں کیا ہوا. ڈھنگ سے میری مراد یہ ہے, پنجاب یونیورسٹی کے آپ اگر تھیسز اٹھا کے دیکھ لیں, اور ایون GC میں تو خیر کام ہی نہیں ہو رہا,
تو پتہ چلے گا وہاں فلاسفی میں بات نہیں ہو رہی. پنجاب یونیورسٹی کا اپنا ایک پورا آپ بیک گراؤنڈ جانتے ہیں اور جو کچھ بھی ہے تو لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں جو فلسفے سے نہیں ہے. بہرحال نیورو فلاسفی کیوں اسے نیورو فلاسفی کہا گیا اور کب ہم یہاں تک پہنچے؟ اچھا، پورے لیکچر میں میری یہ کوشش ہے کہ میں پچھلے 2500 سال جو ہمارے ریٹن ٹیکسٹ ہمیں ملتا ہے فلاسفی کے اندر، ویسے بھی اس میں یہاں تک انسان کیسے پہنچے، ہم پہنچے یا نہیں، یہ ہم سوال اپنے آپ سے کر سکتے ہیں. سلائیڈز آئیں گی پلیز؟ ہاں سلائیڈز کر دیں. فرسٹ سلائیڈ پہ آئیے گا. ویسے 20 سینچری میں اس پہ بات یعنی شروع ہوئی. بات شروع ہوئی کس طرح شروع ہوئی یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے. لیکن کچھ لوگوں نے اس پہ بات کرنا شروع کی ارلی 90s میں. لیکن 49 آئی تھنک کنسیپٹ آف مائنڈ ایک کتاب ہے جس نے چینج کیا نہ صرف فلاسفی کو بلکہ باقی سائنسز کو بھی. اس کے بعد کچھ لوگوں نے سوچا، ہمارے ہاں بھی شاید کسی نے سوچا ہو، لیکن چونکہ ویسٹرن ورلڈ ہے تو وہاں پہ کہ یہ بات ہے کیا. اگر ہم ساری یہ بات کرنے جا رہے ہیں مائنڈ کا جو کانسیپٹ ہے یہ کیا ہے، تو اس سے آگے کیا ہے جس پہ ہمیں بات رکھنی چاہیے. تو کسی طرح سے وہ فزیکل یا فزیولوجی میں آئے اور نیورونز کی ڈسکوری ہوئی. نیورونز کیا ہوتے ہیں نیورولوجسٹ وہ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن فلاسفی کے اندر سب سے پہلی جو کتاب ہے ہمارے سامنے 89 میں وہ کپل ہے، میاں بیوی ہیں، پیٹریشیا اینڈ پال چرچلینڈ. انہوں نے باقاعدہ اس پہ کام کیا. پیٹریشیا چرچلینڈ وومن ہے. یہ میرے لیے بھی اچھی بات ہے کہ خواتین کا فلسفے میں بہت کام کم ہے، لیکن اس فیلڈ میں ان کا بہت زیادہ کام ہے. آپ ان کی کتاب پڑھیں گے نیورو فلاسفی، تھوڑا سا وہ ٹھیک ہے، اس کا اپنا ایک پورا وہ ہے کہ وہ کیسے لے کے چلتی ہیں. لیکن اس سے پہلے کیا ہوا، اس سے پہلے ہم نے کس طرح سے ڈیوائیڈ کیا یا کیسے ہم نے سمجھا انسان کو یا کیسے ہم نے مختلف فینومیناز کو جانا. فرسٹ پہ آئیں. فرسٹ لیول نیورون کی 20ویں میرا یہ خیال ہے میں یہاں پہ جو ڈیٹس ہیں وہ ڈالی نہیں، لیکن ہم 20ویں جو 20 سینچری ہے اسے نیورونل سینچری بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں پہلی دفعہ بات ہوئی نیورونز پہ. اب کرنے والوں نے بات کر دی، لیکن یہاں تک بات آئی کیسے؟ تھوڑا سا پیچھے چلیں، تھوڑا سا تقریباً 300-350 سال پہلے، 17 سینچری کر لیں. اس کے آغاز میں ڈیکارٹ کا نام آپ نے سنا ہوگا اسی فورم پہ. انہوں نے بات کی نیورون سے پہلے کیا ہے. ویسے اگر میں یہ کہوں کہ ہم نے اب نیورونز پہ ہر چیز کو دیکھنا شروع کر دی ہے کہ میرے جتنے بھی ایکشنز ہیں، فلاسفی میں ورڈ ایکشنز ہی ہیں، ایکشنز ہیں وہ کس طرح سے ڈرائیو ہوتے ہیں، کس طرح سے کام کرتے ہیں، تو اس میں کہیں نہ کہیں نیورونز کا ذکر آ جاتا ہے. ایون اگر میں تھوڑا سا اور مجھے بولنے کی اگر اجازت ہے کہ ایون جو ہیرسمنٹ جو اس ابھی آ کے بہت بڑا ایک فنومنا بنا کے می ٹو سو اینڈ سو بنایا گیا، اس کے اندر بھی یہ دیکھا گیا کہ یہ کہیں نیورونل پرابلم ہے، عادت نہیں ہے، کچھ ایسا نہیں ہے. اس پہ اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں، پڑھنا بھی چاہیں لیکن دیکھنا چاہیں تو گڈ ڈاکٹر اور گریز اناٹمی، اس میں بھی یہ چیزیں انہوں نے کہی ہیں کہ کیسے فرد جو ہے وہ جھپکتا ہے، یعنی میل کا ہی ہے چونکہ، تو وہ کیوں کرتا ہے، ایسا کیا ہے اس کے بازو میں، ایسا کیا ہے کہ وہ جب بھی سامنے مطلب اس کے سامنے کوئی جسے وہ وکٹم بناتا ہے کیوں ایسا کرتا ہے. تو نیورونل ڈیفیشنسیز دیکھیں گی. بہرحال میں اسے فکس نہیں کرنا چاہ رہا، ہر ایک فرد کے اپنے اپنے تجربات ہوں گے. اس سے پہلے نیورون سے پہلے ہمارے پاس جتنی بھی فلاسفی ہے وہ لفظ ہے ہمارے پاس مائنڈ کا. ہم ڈیکارٹ سے لے کے نیورو فلاسفی یا 20 سینچری تک مائنڈ کو ہی ایکسپلین کرتے رہے، اب بھی کر رہے ہیں.
ہاں کسی حد تک ہم اب بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر اس پہ بات کریں گے نیورونس پہ تو پھر یہ بات ہمیں یہ ہمارے لیے مسئلہ بنتا جائے گا۔ کارٹیزین جو خوبصورتی ہے بات کرنے والی، اس سے پہلے کیا بات نہیں کی گئی مائنڈ پہ؟ میرا یہ ماننا ہے کہ بات کی گئی، لیکن جیسے ہم اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ یہ سائنس ہے، تو ڈیکارٹ نے اسے سائنٹیفکلی تھیورائز کر لیا۔ میں اس طرح سے بات کروں گا، مائنڈ باڈی کی اس نے بات کر دی، اور مائنڈ باڈی کی جب اس نے بات کی تو وہ ایک حد تک تو اچھا یہ نظر تو آ رہا ہوگا، ایک حد تک تو اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ مائنڈ باڈی ہے، لیکن وہ انہیں کنیکٹ نہیں کر پایا۔ اگر کسی نے اس کے بارے میں پڑھنا ہے، ان کی بہت چھوٹی سی کتاب ہے، میڈیٹیشنز کے نام سے 6 چیپٹرز ہیں یا ایسا کچھ ہے۔ انہوں نے بات کیوں کی، اس کو میں تھوڑا سا یہ ایک دفعہ ٹائم لائن میں ختم کر لوں تو میں پھر وہاں پہ آؤں گا۔ ڈیکارٹ نے مائنڈ کی اگر بات کر دی ہے تو ہمارے پاس مائنڈ ہے یا نہیں، یہ کویسچن آئے گا۔ لیکن مائنڈ سے پہلے کیا تھا؟ ایک مائنڈ کا جو ٹرم ہے اس سے پہلے کیا تھا؟ تو تھوڑا سا پیچھے چلیں، 12th سینچری کر لیں، 11th سینچری کر لیں، اس کے اندر ہمیں انٹلیکٹ کا ورڈ ملتا ہے عربین ورڈ میں۔ عرب فلسفی کے اندر اس پہ بات ہوئی، انگلش میں نہیں، ورڈ انٹلیکٹ ہے۔ عقل کی یا تعقل کا ورڈ آیا، وہاں پہ تدبیر کا ورڈ آیا کہ تدبیر کی جا سکتی ہے۔ اچھا ایک چیز کا اگر ہم خیال اگر اس میں دیکھیں تینوں کی طرف، ایسے تھرڈ اس پہ آ جائیں۔ اچھا اس پہ ہے کچھ رٹن ہے، بس صرف وہ بتانے کا ہے، مائنڈ سے آگے۔ ان تینوں کے اندر ایک تو ٹائم وہ دیکھیں کہ 300 ہیں یہاں پہ 500-600 سال کر لیں فرق آیا، لیکن یہ فرق جب آ رہا ہے تو کچھ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے۔ ختم کیا ہو رہا ہے؟ جو سب سے بڑا ہمارا فینومنا کہہ لیں، ویسے تو ڈاگما کا ورڈ آتا ہے، وہ یہاں پہ شیٹر ہمیں ملتا ہے۔ یہاں بھی وہ شیٹرڈ ہوا، یہاں تو خیر اس کے خلاف بات ہو گئی۔ یہ کیا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں۔ اگر آپ عرب جو فلسفی ہے یا عرب ٹائمز ہیں، اس میں ہم دیکھیں جو بڑے ہیں اس میں کئی فارابی، ایویسینا، ابن رشد، ان کے ساتھ کیا ہوا کیوں ہوا وہ پوری کہانی ہے۔ لیکن انٹلیکٹ کا ورڈ انگلش ورڈ نے دیا ہے، عقل ہم کر لیتے ہیں، جیسے عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، سو اینڈ سو جو بھی آپ کہیں۔ اب انٹلیکٹ ہے، انٹلیکٹ سے پہلے کیا ہے؟ تو فلسفی کے اندر آگسٹائن کا ٹائم پیریڈ ہے۔ آگسٹائن نیکسٹ کریں۔ یہ وہ ہستی ہے جس نے پہلی دفعہ سول کو سائنٹیفک کیا، جیسے ڈیکارٹ نے مائنڈ کو سائنٹیفک کیا، اسی طرح آگسٹین نے سول کو سائنٹیفک کیا کہ سول ہے کیا۔ بات ہوئی گاڈ اینڈ سو ایک ہائرارکی کھڑی کی، کیسے ہم گاڈ تک پہنچتے ہیں، اس میں سول کا پورا ایک آپ کہہ لیں کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا کیٹیگرائز کیا گیا، اچھی سول اچھی، لیکن یہ ورڈ پہلی دفعہ جو ابھی تک ہمارے ہاں ہماری کامن سینس میں چل رہا ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں، وہ یہاں کہیں سے آتا ہے۔ فلسفی کرتی کیا ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہو، لیکن وہ اپنی جو بات ہے، جو مین جو اس کا وہ پوری جو بھی جتنی زمین ہے، زمین پہ جتنے لوگ ہیں ان تک پہنچاتی ہے۔ کوئی یہ کہے نہیں یار یہ سول کا ورڈ تو ہمارے ہاں یا ہمارے کلچر یا ہمارے سو اینڈ سو جو فریم ورک ہے اس میں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم اس میں آگے دیکھیں گے کئی ایسے عقائد ہیں کہہ لیں، یا کئی ایسے فریم ورکس ہیں جو ہم نے یہاں سے ڈرا ہوئے ہیں یا کر لیے گئے ہیں، یا ہم نے ان سے انٹرپریٹیشن ہم نے لے لی ہے۔ آگسٹین کا ایک پورا یہ بنا کہ سول نام کی کوئی چیز ہے جو ہمیں زندگی دیتی ہے، اور کیا گڈ اور سو اینڈ سو سارا کچھ۔ لاسٹ ون اس کا کرتا دھرتا کہ سول کیا ہے۔ پلیٹو شاید یہاں پہ بات ہوئی بھی تھی کسی اس میں،
پلیٹو نے فارمز، لیٹن میں فارمز نہیں ہے، لیٹن میں شاید کچھ اور ورڈ ہے، لیکن فارمز یا آئیڈیاز کی بات کی. اس میں ایک پرٹیکولر ہے جو میں تھوڑا سا سمپل میں بات کروں گا کہ پلیٹو نے کہا کہ جو کچھ بھی ہے یہاں اس کی کوئی فارم کہیں موجود ہے. مطلب جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ہماری روحیں عالم برزخ سے آئیں، یا ایسی کوئی ہم انٹرپریٹیشن دیتے ہیں، تو دیٹ واز دا پرسن. کسی نے اگر پکڑنا ہو تو اس کو پکڑے کہ اس نے وہ رکھا، لیکن اس نے یہ بات نہیں کی. پلیٹو سے پہلے کیا ہوا، یہاں تک ہماری بات مکمل ہوتی ہے کہ ہمارا جو 5 میں نے اسے 5 میں تقسیم کیا ہے. کچھ لوگ اسے کم بھی کر سکتے ہیں، زیادہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ لگا کہ جتنا میں سمجھ سکا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے یا ہمیں کس طرح سے بہلایا پھسلایا گیا ہے، میں سادہ لفظوں میں بات کروں، یا کس طرح سے ہمیں سمجھایا گیا ہے، تو یہ 5 بڑے یا دور ہیں جس میں یہ مختلف باتیں رہی ہیں. اس سے پہلے اب وہ جو چیز میں یہ لے کے چل رہا ہوں کہ یہ چیز جو ہے یہ کہیں ہمیں نہیں ملتی ویسے تو، یا ملتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ نہیں ملتی، لیکن ہمیں دیا گیا، کیونکہ جن لوگوں نے ہمیں دیا وہ ان لوگوں سے ان کا تعلق تھا یا نہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں. اس سے پہلے بہت زیادہ ہے گاڈز. ویسے میں اگر یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں میں ان سے ویسی بات کروں کہ آپ کو کوئی ایک چیز، مثال کے طور پر آج میں آ گیا اور میں روز آ کے یہاں آ کے کچھ کہہ کے جا رہا ہوں روز، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ یہاں مختلف لوگ آئیں اور بات کریں اور وہ جائیں. دونوں میں سے کیا اچھا لگے گا؟ مجھے بھی وہی جواب چاہیے جو میرے پاس ہے. مختلف ڈائیورس ہمیں چاہیے، ڈائیورسٹی ہمیں چاہیے ہوتی ہے ہر جگہ. اس سے پہلے پلیٹو سے پہلے ڈائیورسٹی ہے ہر چیز کا. ہم نے نہیں سوری خدا موجود ہے ہر چیز کا. وہ زیادہ خوبصورت ہے یا اب آ کے زیادہ خوبصورتی ہوگی؟ بظاہر تو جو ہمارا ذہن ہے، جو ہماری سوچ ہے، اس کے مطابق ابھی جواب بھی آپ نے دیا کہ ڈائیورسڈ ہوگا تو ہمیں زیادہ اچھا لگے گا، کلر لائف ہمیں زیادہ اچھی لگتی ہے. لیکن بہرحال یہاں سے بات چلی حادثے ہوئے مختلف طرح کے. یہ ہوا کیسے؟ اب میں اس پہ بات کروں گا. یہاں تک اگر کوئی چیز ہے آپ کے ذہن میں تو آپ دوران اس میں بات کر سکتے ہیں. یہ ہوا کیا اس سارے کھیل میں، اس سارے تماشے میں جو جہاں تک پہنچا ہے؟ ہوا بات کیا ہو گئی؟ کس چیز نے مجبور کیا فرد کو، انسان کو، کہ ہم اس سے ہٹ کے سوچنا شروع کریں؟ پلیٹو، ارسطاٹل، ان لوگوں نے بات رکھی. ان لوگوں نے جو بات رکھی وہ انسان کے لیے ایک طرح سے زندگی تھی. زندگی اس طرح سے کہ اس سے پہلے بات تو کر رہے تھے لوگ، لیکن اس سے ایک جگہ اکٹھا نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ ہے کیا. کہانی ہے، کوئی سوچ ہے، کوئی فکر ہے، یہ کیا ہے؟ فلسفی بھی اگر ہم دیکھیں تو یہیں سے آغاز ہوتا ہے، اسی ٹائم پیریڈ میں. پلیٹو، ارسطاٹل، اس سے پہلے بھی ہے. اگر ہم سویلائزیشن دیکھیں ہمیں وہ چیزیں ملتی ہیں، لیکن کس صورت میں ملتی ہیں؟ ریٹن ٹیکسٹ کی صورت میں نہیں ملتا، اشکال کی صورت میں ملتی ہیں. بلکہ زیادہ آسان میں کہوں تو جیومیٹریکل وے میں ہمیں وہ سارے عکس ملتے ہیں جو بھی ہیں، چاہے وہ بلڈنگز کی صورت میں، بلڈنگز کہہ لیں، جو بھی شرائنز ہیں، ٹامز ہیں، وٹ ایور، یا وہ کہیں بھی، وہ ہمیں صرف اشکال مل رہی ہیں. پلیٹو سے یہ بات شروع ہوتی ہے تو بیچ میں پورا ایک بھونچال سا آتا ہے. بھونچال میں اس لیے کہوں گا کہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس پہ ہم بحث جتنی بھی کر لیں فائدہ ویسے کوئی نہیں نکلے گا. ہو گیا، ایک ہستی آئی، ہستی کا ذکر ہمیں ملتا ہے. اس شخص نے کیا کیا؟ کیونکہ علم یا جو بھی اکیڈمیز ہیں وہ ختم ہوئیں تو چیزیں گئیں کہاں تک؟ عام لوگوں تک آئیں. عام لوگ، ہمارے سامنے عام لوگ کیا ہوتے ہیں؟ جب ان کے پاس کچھ نئے، کوئی 2-4 لفظ آتے ہیں تو ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. تو چرچ یہاں سے ایک طرح سے وجود میں آیا، یا چرچ نے اپنی بالادستی سمجھی. ہر چیز کی انٹرپریٹیشن، لائک ایکلپس ہیں تو وہ کیوں ہو رہے ہیں، سو اینڈ سو پورا. یہاں تک تو یہ بات آ گئی. لیکن یہ شخص
اتنا پریسٹ کہہ لیں یا اس طرح سے، ویسے تو ورڈ ان کے ساتھ سینٹ کا یوز کیا جاتا ہے، لیکن جب آپ انہیں پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ نہیں، یہ اس طرح کا نہیں ہوگا، وہ پادری نہیں ہوگا، وہ مولوی نہیں ہے، اس نے کچھ بات رکھی ہے. لیکن چونکہ ایک پورا سٹرکچر تھا آپ کے ارد گرد، صرف بولنے والے ہی چرچ تھے، تو آپ کو چرچ کے اندر بیٹھ کے ہی اپنی بات کرنی تھی. یہ چیز ختم ہوتی ہے. اب بات وہاں کیوں کرنی تھی؟ کیونکہ جو پاور ہوتی ہے آپ کے ارد گرد، جس طرح کی بھی ہوتی ہے، آپ کے ذہن میں نہ چاہتے ہوئے بھی یار ہوتا ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں اور اپنا کام کروں. وہ پاور جو ہمارے ہاں بھی کچھ ہے اس طرح سے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہاں بیٹھیں اور ہماری بات ہو اور سنی جائے، اس پہ عمل کیا جائے. اب اس وقت چرچ پاورفل تھا تو چرچ میں ہی بیٹھ کے یہ بات ہو سکتی تھی، لیکن یہ چیز آگے آئی کسی طرح حادثاتی طور پہ، ان لوگوں کے ہاتھوں میں آئی جہاں شاید نہیں آنی چاہیے تھی. شاید کی بات ہو رہی ہے، شاید کس لیے بات ہو رہی ہے کہ وہ تھوڑے عرصے کے لیے آئی اور ابھی تک اس پہ دوبارہ وہ چیز نہیں ہو سکی. عرب میں فلسفی پلیٹو کی نہیں پہنچی. شروع کی جو مخطوطات ہیں، شروع کی جو چیزیں آئیں، وہ آئیں ارسطاٹل. اچھا، میں اس جگہ تھوڑا سا زور دے رہا ہوں، میری ایک سلائیڈ ہے، اس سے آگے تھوڑا سا کر رہے ہیں کہ کیوں یہ چیزیں یہاں پہ ہمیں ملتی ہیں اس جگہ آ کے اس طرح سے. ایسا کیا ہوا کہ عرب فلسفی اور گریک فلسفی میں مماثلت بھی ہے اور فرق بھی ہے، ٹھیک ہے، ڈفرینشیٹ بھی ہو رہا ہے اور سیمولیشن بھی ہمیں ملتی ہے. تو وہ ارسطاٹل کی وجہ سے ملتی ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں اکثر بات کی جاتی ہے آج کل کے حالات کے بارے میں، اور ہم چاہتے ہیں، وش فل تھنکنگ ہے ہماری، اور ہم ایک ورڈ لے کے آتے ہیں ریولوشن کا. ہوتے ہوں گے، ہوئے ہوں گے، اور تاریخ بنی ہوگی، اس سے تو خیر کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن انٹلیکچولی بھی ایک ریولوشن آیا. وہ ریولوشن ہمیں ملتا ہے یہاں آ کے. اگر میں ایگزیکٹ ڈیٹ لکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہیں اور بھی ہو، کوپرنیکن ریولوشن کی ٹرم آئی. کوئی ایک لائن بولے گا کچھ بھی کہ وٹ واز دیٹ یا وٹ از دیٹ اسٹل کوپرنیکن ریولوشن؟ کچھ بھی کہہ دیں، سی اینی تھنگ. Someone heard that. Earth. Yeah, see. ہاں. The sun is at the center. The sun is at the center and the earth is revolving around it. ٹھیک ہو گیا. ہاں. اس چیز نے پوری تھاٹ جو اسکیما ہے اس کو الٹ پلٹ کر دیا. اب بظاہر تو بڑی آسان سی بات لگتی ہے، لیکن یہ اتنی آسان نہیں ہے. یہ آسان اس طرح نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ کل آپ لوگ یہاں آئیں، اور ابھی اس جو یہ ٹی بی ایچ ہے، اس کو اگر کہا جاتا ہے کہ سائنس کی جگہ ہے، اور کل آپ یہاں آئیں اور باہر فرض کر لیں کراس لگا ہوا ہے یا بڑے بڑے اسپیکر لگ گئے ہیں، اور تو کیا ہوگا؟ آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ یا میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں، جن اداروں میں آپ کام کر رہے ہیں، میں کلاس میں اکثر بات کرتا ہوں کہ آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور کل آپ آئیں اور آپ کو پتہ چلے کہ یونیورسٹی پہ تالے لگے ہوئے ہیں، بند پڑی ہے، ایچ ای سی نے بین کر دیا ہے، ایچ ای سی نے کہا یہ فیک یونیورسٹی ہے، ڈگریز نہیں دیتی. اب آپ نے 2 سال 3 سال گزار لیے ہیں، کیا ہوگا آپ کے اندر؟ کوئی کہے گا کچھ کہ کہاں؟ بالکل. اس چیز نے یہ کیا، اس چیز نے پورا کیسے کہ جو آپ خیال کر رہے تھے کہ آپ کہیں اسٹیشنری ہیں، اب آپ اسٹیشنری نہیں رہے، آپ ریوالو کر رہے ہیں. تو آپ کے جتنی جو کیٹیگرائزیشن کا میں نے یہاں پہ جو آپ بنائی ہوئی تھی، میں ہوں، میرے اوپر کوئی اور ہے، پھر کوئی اور ہے، پھر کوئی اور ہے، اور پھر کوئی چھت ہیں 6 7 چھت ہیں 5 ہیں، اور پھر کوئی ہے، اور تو وہ شیٹرڈ ہو گیا. اب وہ نہیں، یا اگر ہے تو وہ پیچھے رہ گیا.
کیونکہ میں موو کر کے آگے آ رہا ہوں. تو اس طرح کے سوالات جب ہوئے تو یہ چیز ویسے نہیں رہی. جب آپ کے خیال چینج ہوتا ہے تو وہ آپ کی پوری جتنی معاشرت اس طرح سے کہ سائنس ہے اس پہ بھی اثر آئے گا, آپ کی پولیٹکس ہے اس پہ بھی اثر آئے گا, آپ کی ریلیجن ہے تو اس پہ تو یقیناً اثر آئے گا. اچانک سے اس دور میں کیا ہوا, چرچ کے ساتھ ایک مٹ بھیڑ ہو گئی, اور جب آپ کو دکھ ہوگا یا جب آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہوا تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے, روئیں گے تو ٹھیک ہے, لیکن کچھ تو آپ کے اندر ریئیکشن ہوگا. اس ریئیکشن کو آپ کیسے لیں گے؟ ہم کیا کرتے ہیں جب ہمیں وہ چیز سمجھ نہیں آتی یا ہم یہ نو ناٹ اباؤٹ دیٹ, ہاں یس یہ ورڈ یوز کریں, پروٹیسٹ کریں گے. تو چرچ کے اندر پروٹیسٹ ہوا اور کون آ گئے؟ پروٹیسٹنٹس. ٹھیک ہے, اب وہ ہمیں زیادہ یعنی جو تاریخ بتاتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بس کوئی بات ہوگی, لیکن بات اتنی چھوٹی نہیں تھی. بات یہ تھی کہ اب چرچ انٹرپریٹ نہیں کرے گا, اب ہر فرد انٹرپریٹ کر سکتا ہے. یہ بات ہے کہ جو اب آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گا. اب جیسے کہ اب آپ کچھ بھی کہہ لیں, آپ جو نیریٹو بن چکا ہے اب وہ نیریٹو چینج نہیں ہو سکتا. تو نیریٹو اس وقت بھی چینج ہو گیا. اب ہم اپنی نریشن لے کے آئیں گے. ہمیونیٹیشن ہے, ہمیونیوٹکس کا پورا ایک ڈسپلن ہے, وہ اس وقت ہمیں کام کرتا ہوا ملتا ہے. جب یہ بات ہوتی ہے کہ انٹرپریٹیشن ہر فرد کر پائے گا, تو ڈیکارٹ جیسے لوگوں نے بات کی. کیا بات کی؟ سوری میں ذرا شارٹ لکھوں گا, ٹھیک ہے. اب یہ لائن کوئی ایسی خاص نہیں ہے, لیکن فلسفی کے اندر کوجیٹو ایگو سم پورا وہ لیٹن خیر کوئی بچہ بھی بول سکتا ہے. لیکن جب آپ وہ میڈیٹیشن پڑھیں گے تو پھر سمجھ آئے گا کہ یہ لائن ایسے نہیں ہے. اس کے پیچھے پوری جو لاجیکل, میں ایکویشن کہتا ہوں ویسے آرگومنٹ کہا جاتا ہے, وہ کھڑا ہے اس کے پیچھے. اب جو بھی سوچ سکتا ہے وہ ہے, وہ کیا ہے؟ ہیومن. اب یہ پہلے کیوں نہیں ہو سکا؟ پہلے بھی ہونا چاہیے تھا. وہ لوگ بھی تو یہی بات کر رہے تھے, پلیٹو اور سارے, لیکن اس بات کو یہاں تک آنے میں 2200 سال لگ گئے. تو کچھ کہتے ہیں نا کہ اچانک تبدیلی نہیں آتی, تو وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں. بہرحال جہاں تک یہ بات آتی ہے کہ آئی تھنک دیئر فور آئی ایم, لیکن یہاں پھر وہی بات آئی کہ اگر تھنکنگ ہے تو وہ ایگزسٹ کہاں کرتی ہے, کیا ہے؟ اگر وہ نہیں ہے, اب وہ چرچ نہیں ہے تھنکنگ کا. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ ہمیں وہاں سے وہ میرے گرو سے, میرے ولی سے مجھے سمجھ آ رہی ہے, میں کیا کہتے ہیں فیضیاب ہو رہا ہوں. اب وہ فیضیابی ختم ہو گیا. اب کون فیضیاب کر رہا ہے؟ تو یہاں پہ یہ ورڈ ہے کہ آپ کے اندر ہے کوئی جو آپ کو فیضیاب کرتا ہے. مائنڈ کی بات ہوئی, پھر بھی مائنڈ جو ہے وہ باڈی کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر پایا. ڈیکارٹ کے میڈیٹیشنز میں فلاز رہتے ہیں, ہمیشہ رہیں گے, رہنے چاہیے. کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ وائی فلاسفی, جیسے بھی بات ہوئی, تو فلاسفی کے اندر ایک خوبصورتی, میں سے خوبصورتی مانتا ہوں. عمومی طور پہ ہم اپنی زندگیوں کے بارے میں کہتے ہیں جیسے زندگی دکھوں کی آماج گاہ ہے, یا ایسا کچھ بولا جاتا ہے. فلسفہ پرابلمز کی آماج گاہ ہے. تو جو ڈوئلزم کی بات ہوتی ہے یا پرابلم آف مائنڈ باڈی کی بات ہوتی ہے, تو یہ یہاں سے باقاعدہ شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے ہمیں پرابلمز نہیں ملتے فلاسفی کے اندر. اب آپ ڈھونڈ سکتے ہیں, لیے جا سکتے ہیں, لیکن صرف اس نے پھر کئی مسائل کھڑے کی. اور فلاسفی آف مائنڈ کہہ لیں یا کانشیسنس ہے, فری ول ہے, جو بھی آپ کے پاس ٹرمز ہیں, وہ تمام اب پرابلمس کے ساتھ چلتی. پرابلم آف فری ول, پرابلم آف مائنڈ, پرابلم آف کانشیسنس, سو اینڈ سو, سو اینڈ سو, سو اینڈ سو. اس نے سائنس پہ اثر کیا, یا
سائنس نے اس سے اثر لیا. میرا یہ کہنا ہے کہ شاید یہ جو بھی تھوڑے بہت سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں ایک ہی جگہ یا کہیں نہ کہیں انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ سب فلسفہ پڑھے ہوں, ضروری نہیں کہ سارے میتھمیٹیشین یا فزیشینز ہوں, کوئی بھی ہو سکتے ہیں, بات رکھتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں, بات ہوتی ہے. یہاں تک تو خیر جو بھی سائنس چلی اور ہمیں پتہ چلا کہ زمین کے علاوہ بھی باڈیز ہیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں. آگے ایک نام آتا ہے جس نے اس پہ کام کیا, لیکن اس کا کام اب کیسے لیا جاتا ہے میرے خیال میں جو فزکس کے لوگ ہیں وہ زیادہ بہتر بتائیں گے. نیوٹن کی میں بات رکھ رہا ہوں. نیوٹن مکینکس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے, شارٹ میں اگر میں کسی سے یہ کہوں کہ نیوٹونین مکینکس کی بنیاد کیا, بیسکس کیا ہیں, کیا ہونا چاہیے جسے آپ کہیں گے کہ نیوٹونین مکینکس جو ہے وہ کام کرتی ہے. مجھے وہ ان کی ایکویشنز نہیں چاہیے, میں اس کی بات نہیں کر رہا. کیا ایسا آپ کو لگتا ہے یہ نیوٹونین مکینکس ہوگی, یہاں پہ نیوٹن کی مکینکس کام کر رہی ہے, کس کو دیکھ کے, کیسے آپ سمجھتے ہیں؟ اینی ون, کچھ بھی سی اینی تھنگ. موشنز ہیں, ٹھیک ہے, اوکے 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 اوکے. اس کو اور زیادہ آسان کریں تو میں یہ کہوں گا کہ دو باڈیز ہونی چاہیے. نیوٹونین مکینکس میں کم سے یا منیمم آپ کر لیں, آپ کے پاس دو اجسام ہونے چاہیے جو ایک دوسرے کو حرکت دیں گے. چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں, برابر ہو سکتے ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے. Am I right? اگر someone say anything? اوکے. اس میں اس تک جب بات آتی ہے, اور یہ بات 19th سینچری سے پہلے اب یہ دیکھیں کہ انٹرپریٹیشن کا جو معاملہ ہے وہ تو لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا, لیکن ابھی بھی یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. گاڈ, میں گاڈ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے, وہ ہے کچھ نہ کچھ. نیوٹن کو بھی کہنا پڑ گیا, نیوٹن سے پوچھا گیا کہ اوکے دو اجسام ہیں جو حرکت کرتے ہیں, مان لیتے ہیں. اگر ہم مان لیتے ہیں تو یہ بتائیں کہ سب سے پہلے حرکت کیسے شروع ہوئی؟ تو جواب کیا ہونا چاہیے کہ پہلے حرکت کس, واچ میکر کا ورڈ ہے کہیں, واچ میکر, کہ اس جیسے گھڑی اس نے بنا دی اور چلا کے چھوڑ دی. اس سے پہلے کیا تھا, ہمارے ہاں ابھی بھی ہے کہ وہ لے کے چل رہا ہے. ہم ابھی تک چل رہے ہیں اسی کے ساتھ کہ ہاں وہ لے کے چل رہے ہیں. لیکن نیوٹونین مکینکس میں یہ بات آئی نہیں, وہ اس نے چابی دی اور چھوڑ دیا. یہ بات کتنی دیر رہی, اور اس کے ساتھ جو آئیڈیالوجیز ہیں فلاسافیکل وہ بھی متاثر ہوئیں. میں صرف شارٹ سا میں نکلوں گا, مجھ سے بحث اگر وہ نہ ہو تو بہتر ہے. مارکسسٹ کا بارے میں ہمارے ہاں ماشاءاللہ فلاسفرز کم ہیں, مارکسسٹ زیادہ ہیں. آئی رسپیکٹ ریئلی. مارکس کے فلسفے کے بغیر آپ کو نہ آگے سمجھ آئے گا نہ پیچھے سمجھ آئے گا. تھیوریٹیکلی ساؤنڈ, ایک مطلب آپ وہ بک میں نہیں پڑھ سکا, بہت مشکل ہے, لیکن جو بات ہے اس میں وہ اپنی جگہ پہ ہے. مارکسین, اس پہ جو سب سے بڑا کٹ کہ مارکسین فلسفی یا مارکسین پیراڈائم کیوں نہیں کام کر سکتا. ویسے تو سارے مارکسسٹ کہتے ہیں کام کرتا ہے, صرف ہمیں موقع ملے, وہ ٹھیک ہے, لیکن کیوں نہیں کام کر سکتا؟ کیا ٹائم پیریڈ ان دونوں کا کچھ ملتا جلتا ہے؟ نیوٹن اور مارکس کے قریب قریب کے ہیں یہ لوگ؟ نہیں اتنے قریب بھی نہیں, لیکن یہ ہے کہ نیوٹن کے بعد جو شخص آیا ہے وہ مارکس کی زندگی میں شاید ہی ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ وہ تب پیدا ہوئے جو وہاں پہ دیوار پہ ہنس رہا ہے. میں آئنسٹائن کی بات کر رہا ہوں. نیوٹن کی مکینکس میں دو باڈیز ہیں. مارکس کی فلسفی میں بہت بڑی ہے, بہت اچھا سمجھا سکتے ہیں, لیکن دو ہیں. دو کیا ہیں؟ دو باڈیز ہیں, دو گروپس ہیں جن کے جو ایک دوسرے کو لے کے چلتے رہتے ہیں. پرولتاریا
या दूसरा कैपिटलिस्ट बुर्जुआ, वो जहाँ जहाँ न्यूटोनियन मैकेनिक्स काम करती है वहाँ वहाँ मेरा ये मानना है, और लेकिन ये ना हो कि उस पर वही कट्स आए मुझ पे भी, जो कि जहाँ जहाँ न्यूटोनियन मैकेनिक्स काम करेगी वहाँ मार्क्सियन फ़िलासफ़ी या मार्क्सियन आप जो भी उसे कहते हैं आइडियोलॉजी काम कर सकती है। जहाँ ये काम नहीं करें वहाँ पे मार्क्स काम नहीं करेगा। 1884 में उसकी डेथ होती है। उसने जितना समझा साइंस को, जितनी उसके पास लॉजिक थी, वो यहाँ तक समझा सका। उसने कहा कि ऐसा कुछ हो सकता है, दो अजसाम हैं, दो हैं, वो आपस में गुत्थम गुत्था हैं। ओके ठीक है। अब इससे आगे आए तो उसने क्या किया, मैं आइंस्टाइन की बात कर रहा हूँ। अब उन्होंने क्या कहा, क्या उनके यहाँ भी दो बॉडीज़ हैं? आइंस्टाइन की बात। वैसे बहुत ज़्यादा है। एक बॉडी की बात करते हैं, एक बॉडी की किस तरह बात करता है, मैटर और एनर्जी एक ही है, ऐसा है या नहीं? नहीं, ऐसा ही। मैटर के अंदर ही एनर्जी है, एनर्जी ही मैटर की दूसरी फॉर्म है, बाहर से पुश नहीं चाहिए। लेकिन ये बात इतनी आसान हमें अगर है, मुझे ये आसान नहीं लगती। इसको करने के लिए भी एक फ़र्द हमें मिला, उसकी डेथ हो जाती है। नीट्शे की मैं बात कर रहा हूँ। नीट्शे ने क्लेम किया, इंटरप्रिटेशन चल रही है, मैं जो यहाँ पे एक चीज़ लेके चल रहा हूँ, इंटरप्रिटेशंस हैं, लेकिन वो इंटरप्रिटेशंस अपने साथ इसको लेके चल रही हैं। 19th सेंचुरी में आके वो इंटरप्रिटेशंस भी अब इसके बगैर हैं। नीट्शियन क्या है, गॉड इज डेड, ठीक है। जब वो ये बात करते हैं तो आप फर्ज करें आप बाहर निकलो, पता चले कि कुछ ऐसा है, तो क्या करेंगे? वैसे तो हमें आ रहा है, हाँ ये बात की जाती है क्योस होगा, ठीक है, साइंस के अंदर भी क्योस है, क्योस थ्योरी है, सारी बात हो रही है। लेकिन अब वो जो हरकत है, वो जो वॉच मेकर है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब जो फर्स्ट मूवमेंट है वो किसने दी है? वो उस जिस्म ने, या जो भी बॉडी है, जो भी बिग बैंग की बात की जाती है इस तरह की, और बहुत अब तो हर गॉड पार्टिकल का भी कहीं मैंने सुना है। तो वो हमें मिलता है कि एक जिस्म के अंदर इतनी हरकत है कि वो पूरी कायनात को बना सकता है और बिगाड़ सकता है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स, आइंस्टाइनियन रिलेटिविटी, उससे पहले ये रेवोल्यूशन, कोपरनिकन रेवोल्यूशन, ये आपस में बज़ाहिर तो ऐसे लगता है जुड़े हुए नहीं है, लेकिन इन्हीं से यहाँ तक हमें बात मिलती है। ये जो न्यूरॉन है, तब हमें समझ आता है कि इसका मतलब ये है कि हमें बाहर से कोई जिस्म कह लें, कोई बात कह लें, वो हमें मजबूर नहीं करती। हमारे अंदर ही कुछ है जो हमें मजबूर कर रहा है बात करने को, सोचने को। ग्रीड है, फियर है, लव है, सो एंड सो, जो भी आप रखें। साइंस अपनी जगह पे आगे जा रही है। अगर हम यहाँ देखें आइंस्टाइन के, उसके यहाँ तो बात रिलेटिविज़म की आती है। रिलेटिविज़म टर्म बड़ी छोटी सी है, जैसे यहाँ पे ये बात क्यों हो रही है, या फ़िलासफ़ी की यहाँ बात क्यों हो रही है, वो साथ वाले घर में, साथ वाली बिल्डिंग में क्यों नहीं हो रही, तो वो रिलेटिव नहीं बनती। मैं ज़रा थोड़ा सा सादा रखना चाह रहा हूँ, बाकी वो साइंस या मैथमेटिशियन या वो जो बात रखें, क्या कहते हैं, एस्ट्रोफिज़िक्स वाले, वो अपनी जगह बात रख सकते हैं। अब आते हैं कि क्या एक बॉडी, फिर आगे भी, यानी वो उसमें थोड़ी सी मैं ये बात रख देता हूँ, क्या एक जिस्म ही है जो हरकत करता है या हरकत करने पे मजबूर करता है? इससे आगे अगर एक पे है या वन पे है तो हमें ये लगता है कि सर्टन हो गया कुछ,
اب بات یہ مکمل ہو گئی ہے. یہ اور بات ہے کہ 100 سال ہو گئے ہم ابھی بھی جو آئنسٹائنین تھیوریز ہیں ان کو تھیوریٹیکلی تو پروو کر رہے ہیں, فزیکلی پروو ہیں نہیں ہیں وہ علیحدہ بحث ہے. لیکن اس کی کیا یہاں پہ سائنس ہمیں ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, سرٹن ہوتی ہوئی نظر آتی ہے؟ کیا یہ بات یہاں ختم ہو جاتی ہے سائنس کے اندر؟ فار دا ٹائم بینگ آگے چلتی جائے گی. ہاں چلتی جائے گی یا چلی, میں ورڈ یوز کروں سرٹن کا. لوگوں کو یہ لگا اس وقت کہ اب سرٹینٹی ہم نے حاصل کر لی ہے, لیکن پھر ایک پرنسپل لایا اور بنا. مجھے یہ بتائیں, ویسے میں اگر پوچھوں آپ کے سامنے سرٹن ہوں حالات تو لائف زیادہ مزے میں ہوگی یا سرٹن نہ ہوں تو؟ مثال کے طور پہ اس کے بعد آپ جائیں, آپ کو اس وقت ٹائم ہوگا اور آپ کے سامنے کھانے کی چیزیں پڑی ہوں گی, وہ زیادہ مزہ آتا ہے یا اچانک دروازہ کھلے کچھ لے کے کھڑا ہو اور وہ انسرٹن ہمیں زیادہ اچھا لگتا ہے؟ یہاں تک ہم پہنچے, سوچ جو بھی آئی ہم نے سوچنا شروع کیا اور ہائزنبرگ نے انسرٹینٹی پرنسپل کی بات کی. آپ کی پوری کیا ہے کوانٹم مکینکس اس پہ کھڑی ہے. ابھی کیا ہے, ابھی بہت کچھ ہے, بہت ساری باتیں ہیں. اس چیز نے چینج کیا فلسفی کو بھی کہ بہت ہوگی باتیں. ویسے تو مارکس نے بڑا اچھا کہہ دیا تھا کہ کیا کہ تشریحات بہت ہو گئی ہیں, اب اس کو بدلنے کی بات ہے. لیکن فلسفے والوں نے سوچا کہ اب سائیکالوجی بھی ساتھ چلی اور فزیکلزم کی پوری ایک وہ ہے ہمارے پاس, لیکن کیا وہ واضح کر سکے, کیا وہ بتا سکے کہ انسان کیا ہے؟ نہیں. تو پھر آ کے نیورو فلاسفر کہہ لیں یا فیلو نیورو سائنٹسٹ بھی ایک ٹرم ہے کہیں پہ استعمال ہوتی ہے. انہوں نے بات کی نہیں, اب ہمیں اس طرح سے سوچنا ہے. اس کے اندر اب بھی بہت کچھ ایسا ہے جو ہم نہیں جانتے. اس کی ایک میں اتنا بس کہہ دوں کہ یہ نہیں پتا ابھی تک کہ کون سے ایسے نیورونز ہیں جو مجھے نیکسٹ ایکشنز یا جو بھی میرا عمل ہوتا ہے اس کو ڈٹرمن کرتے ہیں. اس ساری اگر یہاں تک یہ بات مکمل ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں چلی کیسے؟ ارسطاٹل نے ایک کام کیا اور ہم سب کرتے ہیں آج تک. وہ کیوں کرتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ. ارسطاٹل نے کہا کہ ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں. اس نے 10 کیٹیگریز رکھی سامنے, وہ چلی کسی حد تک. یہ ٹائم فریم زیادہ رچ ہے. اس کے اندر ایک شخص آیا جس نے کہا کہ وہ 10 نہیں ہیں, 12 ہیں. اور 12 کس صورت میں ہیں؟ چار آپ کے سامنے اس وقت, اور ان کے اندر مزید 3 ہیں. کیسے؟ ہم اس روم کے اندر کوئی بھی فرد داخل ہو, آپ کے گھر کے اندر کوئی بھی فرد داخل ہو, اس کا یہ کہنا ہے ہمارا ذہن اس طرح سے اب بن چکا ہے کہ وہ اس میں سے فلٹر کرتا ہے. میں فلٹر استعمال کروں, اس میں نہیں استعمال کیا, کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ ایک فرد ہے, زیادہ لوگ ہیں, زمان پارک جیسی جگہ ہے, سارا فلٹر. کوالٹی کیا ہے اس کی؟ کوالٹی وہ بھی آپ یعنی ہم سب ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کوالٹی کیا ہے میرے لحاظ سے. میں بہت خوبصورت ہوں تو میری کوالٹی یہ ہوگی. میں ان پڑھ ہوں تو میری کوالٹی یہ ہوگی کہ یار مجھے صحیح ان پڑھ آدمی چاہیے. ریلیشن شپ میرا اس سے کیا بنتا ہے؟ اس وقت جو ریلیشن شپ ہے میرا اور آپ کا, وہ آپ ڈٹرمن یا میں بھی کسی طرح ڈٹرمن کروں, اور ہم کرتے ہیں. موڈیلٹی ہم اسے کسی نہ کسی ماڈل کے تھرو کہ ایسا ہے, یہ ایسا ہو سکتا ہے. اس کو اگر دیکھیں تو سیمولیشن کی ہمیں پوری وہ سمجھ آ جائے گی کہ ہم سیمولیٹ کیوں کرتے ہیں. سیمولیشن ہماری یہاں کہیں سے بن رہی ہوتی.
اس سے اگر میں زیادہ تھوڑا سا میں کہہ رہا تھا کہ میتھمیٹکس میں ایک ٹرائیکاٹمی لا ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ اے از اکول ٹو بی، پھر ہم کہتے ہیں اے از لیس دین بی اور اے گریٹر دین بی. تو شاید یہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ تین ریلیشن شپ. بالکل میں بالکل یہ بتانا نہیں چاہ رہا، میں نہیں بتانا چاہ رہا. اب وہ جو آپ بات کر رہے ہیں ٹرائیکاٹمی کی یا ٹرائیالوجی کی بات کی جاتی ہے، ٹرائیڈ کی بات، ٹرائیلاگ کا جو بھی، وہ یہاں پہ پیدا ہوتا ہے. آپ کی بات اتنی میں ضرور لوں گا. میتھمیٹکس اس کے ساتھ چلتی ہے نہیں چلتی یہ اپنی جگہ ہے. میتھمیٹکس فلاسفی میں ہے، اس طرح نہیں ہے جیسے میتھمیٹکس ہوتی ہے، بلکہ زیادہ بہتر یہ میں کہوں گا جیومیٹریکل ہے. شاید آپ نے سنا ہو کہ لیسیم جو پلاٹو کی اکیڈمی ہے، اس کی اوپر ایک ہی بات لکھی ہوئی تھی کہ دا پرسن ہو ڈزنٹ نو جیومیٹری پلیز ڈونٹ ہنٹ. وہ اپنی جگہ. اب آپ کی میں بات اس سے آگے رکھتا ہوں کہ بالکل ٹرائیکاٹمی، اگر میں یہی ٹرم یوز کروں، ٹرائیکاٹمی یہاں موجود ہے. ٹرائیکاٹمی کیسے موجود ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے ہے. آپ کریں گے لائک یونٹی پولر جو بھی آپ پورا ایک وہ اس کو کبھی اگر زندگی رہی، یہاں تک تو ہم ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں. مارکس تک آنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ بیچ میں ایک ہیگل صاحب بھی ہیں، انہوں نے پورے ان کیٹیگریز کو نہیں لیا، انہوں نے اسی چیز کو لیا جس کی آپ بات کر رہے ہیں. انہوں نے ایک بات رکھی، ہسٹوریکل پورا پروسیس ہے، ان کی کتاب بہت زبردست ہے، بہت مشکل ہے، میں نہیں پڑھ پایا، آپ لوگ ضرور کوشش کیجیے گا. سر آج کل تو چیٹ جی پی ٹی کا بھی دور آ گیا ہے، یہ نیا ٹھیک ہے. انہوں نے یہ بات رکھی کہ ایک تھیسس ہے، یہی ٹرائیکاٹمی، ان میں سے ایک آپ تھیسس بنائیں گے یا ہوگا، موجود ہوگا آپ کے اندر، آپ اس کا اینٹائی لوگے. ان تینوں میں سے ایک تھیسس ہوگا اور آپ اینٹائی لوگے، اور اس میں کانفلکٹ پیدا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کا تھرڈ ون جنریٹ ہوگا، سنتھسس. اسی کو مارکس نے لیا تھا. مارکس نے کیا کہا؟ مارکس نے کہا کانفلکٹ ایگزسٹ کرتا ہے پہلے ہی، یہ نہیں کہ وہ ہوگا ہسٹوریکل پروسیس میں، ایسا نہیں. وہ ٹھیک ہے وہ بڑھے گا، لیکن وہ ایگزسٹ کرتا ہے. کانفلکٹ اینٹی یعنی موجود ہوتا ہے. اینٹائی تھیسس از دیئر لائک کیپٹلسٹ، وہ اینٹائی تھیسس ہیں ہماری لائف کے، جو اس میں سے آپ تھیسس لے کے آئیں گے اور پھر آپ اس کا سنتھسس کریں گے، جس پہ اس کی ایک ورڈنگ ہے کہ میں نے ہیگل کو جو سر کے بل کھڑا تھا اس کو سیدھا کیا. وہ صرف اسی پہ وہ جو آپ والی وہ چیز ہے. تو یہ کیٹیگرائزیشن ہمارے ہاں موجود ہے. میں صرف مائنڈ کے فریم ورک میں بات کر رہا ہوں. اچھا، کانٹ کا جو ٹائم فریم ہے یا کانٹ کے وقت کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے بارے میں ایک بات اگر ہم خود بھی کر جاتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو خطہ ہے، خاص کر یہی جو پٹی ہے، یہ 250 سال پیچھے ہے. تو 250 سال پہلے میں جہاں تک صرف دیکھ سکا کہ کیوں یہ بات کی جاتی ہے، تو ایک اور فرد ہے، لائبنیز کا ذکر ہوگا کہیں یہاں پہ. لائبنیز نے ایک بات کہی تھی کہ ہر فرد اپنے اندر دی بیسٹ ہے. اس کمرے میں موجود میں، اب اگر میں اسی لائبنیزین لینس سے بات کروں، اس کمرے میں موجود سب لوگ اس وقت یہ سوچ رہے ہوں گے ہم اس فرد سے بہتر بات کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں تو آپ اسی ٹائم فریم میں 1600 سم تھنگ، آئی تھنک 17 کے قریب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے. مونیڈز اور ونڈو لیس کا ایک وہ لفظ لے کے آتا ہے. جیسے ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ اس کا خالی دماغ ہے، کچھ بھرا نہیں جا سکتا. کیوں نہیں بھرا جا سکتا؟ کیونکہ اس کے اندر کوئی کھڑکی نہیں ہے، کوئی روشن دان نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی نئی بات آ سکے. اگر کانٹ، لائبنیز اور اس سے آگے ہم آتے جائیں تو میں تھوڑا سا ذکر فرائڈ کا کر دیتا ہوں. فرائڈ کا جو کام ہے، اگر کچھ لوگ نے دیکھا اور ہمارے ہاں میرا یہ کہنا کہ صحیح نہیں سمجھا گیا، لیکن بہرحال فرائڈ نے ایک کام خوبصورت کیا، اس نے مائنڈ کو سائنٹیفائی کر دیا.
بالکل پیور اس میں کہ ہاں مائنڈ ہی سب کچھ ہے، جو آپ کا کانشیسنیس، ایگو، جو بھی وہ ٹرمز لے کے آتا ہے وہی سب کچھ ہے. لیکن کیا وہ سائیکالوجی آگے چلی نہیں چلی؟ میرا یہ ماننا ہے کہ نیورو سائیکالوجی اب چل رہی ہے، سائیکالوجی اکیلے نہیں چل سکتی. یہاں تک میرے پاس ہے، بیچ میں ہم اور بھی بات کر سکتے ہیں، آپ کی کوئی بھی بات آپ لوگ کہہ سکتے ہیں. سی اینی تھنگ، نو کوشچنز ہیں، کوئی بات ہے، کوئی بات آپ سمجھتے ہیں کہ ویسے نہیں ہے یا ویسے ہونی چاہیے، ایسا کیوں ہوا؟ میرا یہ سارا کچھ بتانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ 250 سال میں فلاسفی نے کہاں تک آ کے اپنا سفر کیا ہے اور وہ آج کہاں کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ جو فیلڈز ہیں اس میں وہ کام ہو رہا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ پولیٹیکل فلاسفی کیا ہے، ایجوکیشنل فلاسفی کیا ہے، تو وہ آپ رکھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. لیکن جی بہت شکریہ. جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ پلیٹو نے اسٹارٹ کیا یہ کانسیپٹ کہ دیر از سم تھنگ سپر نیچرل، اور وہ ایک مثال پھر دوسری پھر تیسری وہ اس کے لیولز بناتے بناتے اوپر لے گیا. اس کے بعد وہ چیز بعد میں جب یہ رینیسانس کا پیریڈ آیا اور یہ سائنٹیفک ریولیوشنز وغیرہ آئے، ان چیزوں کے ساتھ وہ کانسیپٹ تھوڑا سا شیٹرڈ ہوتا گیا. اور نیٹشے نے آ کے اس کو بالکل ہی گاڈ از ڈیڈ پہ وہ بات کو ختم کر دیا. اب جو ہے وہ ہمارے ہاں جو سائیکی ہے میسز کی، وہ تو اس بات پہ آمادہ نہیں ہوتی کہ گاڈ از ڈیڈ، لیکن ایک اچھا خاصا لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ گاڈ از ڈیڈ، اور اب جو ہے وہ مائنڈ باڈی کی گیم ہے. آپ نے بیچ میں ایک ذکر کیا کہ مارکسسٹ ان کا جو فریم ورک ہے وہ کیوں نہیں چل پاتا. وہ بھی شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ میسز کو اس بات پہ آمادہ نہیں کر پاتا کہ گاڈ از ڈیڈ، جو کہ مارکس کی اپنی فلاسفی ہے. تو کیا چیز ہو سکتی ہے جو مارکسسٹ فلاسفی کو میسز کے لیے، یعنی میرے کہنے کا مقصد ایسا نہیں ہے کہ ایک جو ایک بہت بڑا دنیا کا حصہ ہے وہ اس بات کو نہیں مانتا، بالکل مانتا ہے، لیکن ہمارے یہاں کے جو آرتھوڈاکس جو سوچ ہے اس کے لیے وہ چیز کیا وجہ ہے کہ وہ اس طرح سے قابل قبول نہیں ہے. اور وہاں پہ بھی جو مارکس کی فلاسفی ہے وہ اس بات پہ نہیں لوگوں کو متاثر کرتی کہ گاڈ از ڈیڈ، وہ اس بات پہ متاثر کرتی ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے اور جو ان کو ریسورسز مل سکتے ہیں اس فلاسفی کے ذریعے، وہ میسیج کو اس بنیاد پہ اپیل کرتی ہے. اوکے، دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں اور جو یہاں بات ہوئی، سوال ہوتا ہے اگر میں اس کو اس طرح سے شروع کروں کہ انسان کا مقصد کیا ہے یا کیا چیز ہے جو انسان کو مجبور کرتی ہے، تو ایک ٹرم آتی ہے سروائیول ورڈ آتا ہے جس نے انسان کو مجبور کیا زندہ رہنے پہ، یا ایسا ہے. ویسے سروائیول کی بات ہوتی ہے کہ انسان نے صرف سروائیو کیا ہے یا سروائیولزم کی وجہ سے انسان یہاں تک پہنچا ہے. ایک سوشل تھیوری میں یہ بات ہوتی ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ ٹولز نے انسانوں کو مجبور کیا کہ وہ آگے سے آگے آئیں. آپ جو بات کر رہے ہیں اور چینج کی بات اگر اس میں آ رہی ہے یا ماس موومنٹ کی بات آ رہی ہے، میں نے اس پورے ابھی تک میرے خیال میں نے شاید پونا گھنٹہ یا تقریباً
اس میں کسی پولیٹیشین کا نام لیا ہے؟ ان پوری 2500 ایئرز میں کوئی ایسا فرد ہے جو پالیٹکس ہو، جس نے لوگوں کو ابھارا ہو، نکلو باہر، ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے؟ نہیں ہو. میرا یہ کہنا کہ ایسا ان لوگوں نے نہیں کیا. عام بندے کو کرنا چاہیے. عام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی عام سطحی بات نہیں ہو رہی، لیکن کیا ہونا چاہیے؟ جس فورم پہ ہم بیٹھے ہیں انٹلیکچولی ہمیں ٹولز جنریٹ کرنے ہوں گے. فلاسفی ٹول ہے، میں اسے ٹول کی طرح دیکھتا ہوں. فلاسفی نہ صرف فلاسفی بلکہ فلاسفی کے اندر جتنی بھی ڈسپلنز ہیں. آپ جو بات کریں کہ ہوا کیا، لینگویج گینز وٹگنسٹائن alive, still he is alive there. وہ ہوتی ہے، نریشنز بنتے ہیں، نیریٹیوز کھڑے کیے جاتے ہیں یا ہو جاتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھ لیں، آپ کے پچھلے 2 سالوں میں، 2 سال تو نہیں کہنا چاہیے، 1-1.5 سال میں پوری ایک نریشن تبدیل ہوئی ہے باہر. لوگوں نے نہیں کی. کوئی یہ کہے گا کہ فلاں فرد نے کی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں، آپ کسی کو یہ کہہ سکتے اس ٹائم پیریڈ میں یہ فرد تھا جس میں یہ ہوا. اگر آپ تھوڑا غور کریں گے تو ایک ٹول ہے جس نے لوگوں کے سامنے نیا نریشن رکھا. میں اسے سوشل میڈیا کہہ دیتا ہوں اس وقت. کہ آپ اس پہ جو نریشن بن چکی ہے، اس کی وجہ سے جو نریشن بننی، وہ نہیں ہے آپ جو اس سے پہلے تھی. تو جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو ٹولز استعمال کرنے ہوں گے، اور لینگویج کے اندر سیکوینس جو ہے نا وہ پرابلم نظر آ رہا ہے. مثال کے طور پہ ابھی آپ نے کہا آئنسٹائن کی بات کی تھی، اور میٹر انرجی، انرجی میٹر. اگر ہم بہت پیچھے چلے جاتے ہیں، یعنی پلوٹو یا افلاطون نے کہا تھا کہ ہم سب یہ پرتو ہے، اس کا ایک سایہ ہے، ایک اور دنیا کہیں اور ہے، سیم سملر دنیا کہیں اور ہے. اور پھر ارسطوٹل نے کہا یا ارسطو نے کہا کہ اس نے پش فارورڈ کر دیا، بس وہ لا آف نیچر بنا دیے ہیں اور اس نے پش فارورڈ کر دیا، اب اس کا کوئی سروکار نہیں ہے. ہم ذرا پھر آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. جب آگے چلتے ہیں تو ابن عربی کی جب ملاقات ہوتی ہے ابن رشد کے ساتھ، تو وہ ایک تصوف کی دنیا میں چلے جاتے ہیں، جس میں کہا کہ تمام جو میٹر گاڈ سے جدا نہیں ہے، یعنی وہ وحدت الوجود کی طرف جب انسان چلا جاتا ہے. تو یہ چیز مجھے آگے جا کے پھر اس میں نظر آتی ہے آئنسٹائن کی بات میں کہ میٹر اور انرجی میٹر. مطلب پھر چرچ میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ گاڈ ایک پرسنالٹی کے طور پہ، یعنی گاڈ ایک پرسنالٹی ہے. لیکن جب یہاں آتے ہیں آئنسٹائن کے اور وہ وحدت الوجود کی دنیا میں جاتے ہیں تو وہاں لگتا ہے واقعی کہ وہ میٹر اور انرجی سیم ہے. اور کائنات کی تمام چیزیں جو آپ نے ابھی سول کی بات کی تھی، تو جو کمپوزیشن ڈیلیکیٹ، جو بڑی خاص مخصوص کمپوزیشن ہے، وہ جب بنتی ہے تو وہ حرکت پیدا ہوتی ہے. اگر لوز ہوگی تو جیسے موٹر سائیکل ہے، جیسے گاڑی ہے، ایک کمپوزیشن ذرا سی ڈی کمپوز ہو جاتا ہے وہ ڈیڈ. تو ایک ہائی فائی جو کمپوزیشن ہوتی تو اس کو حیات کہتے ہیں. تو کوئی اس طرح مجھے کوئی سیکوینس محسوس ہوا. تھینک یو. اچھا دیکھیں، میں نے اس میں ایک چیز رکھی، سیمولیشن کا ہمارے ساتھ مسئلہ رہتا ہے. ہم جو ٹین ایج میں سے گزرتے ہیں، ہمارے زیادہ تر کانسیپٹس اسی پہ کھڑے ہوتے ہیں. اس کی میں ایک مثال اس طرح سے بھی دے دیتا ہوں. آپ سیمولیٹ کرتے رہیں، بچہ بھی سیمولیٹ کرتا ہے فادر مدر اور سو اینڈ سو. آپ لوگوں سے نہیں کہہ رہا جو بچے ہیں یہاں پہ، یا آج آپ لوگ گھر جاتے ہیں اور گھر گئے، 2 لوگ کوئی نئے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پیرنٹس کی ایج کے، تو آپ کے ذہن میں پہلے تو جنہیں آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اب آپ کہیں اسے سیمولیٹ کریں گے، آسانی کر دی جاتی ہے، یہ آپ کے پیرنٹس ہیں، ہم آپ کو پالا، لے کے آگے بڑھے. کیا ہوگا؟ کیا ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ؟ تھوڑی سی دنیا چینج نہیں ہو جائے گی؟ اچھا دنیا کو چھوڑ دیں، چینج ہوگا یا نہیں ہوگا، برین یا مائنڈ یا آپ کی لائف میں فرق پڑے گا کہ یہ کیا ہو گیا؟ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ جو آپ نے بات کی ہم سیمولیٹ کرتے ہیں، اس کی میں ایک ایگزامپل اور دیتا ہوں. اسپائنوزا تک جب بات آتی ہے، اور اس سے پہلے جو سٹرکچر ہے کہ زمین کھڑی ہے اور پورے
کوئی اوپر کھڑا ہے. تو بات یہ ختم ہوئی. تو پھر کسی نے کہا اب کیا ہے, اب یعنی وہ وہاں نہیں ہے تو پھر وہ کہاں ہے اور ہم اسے کیسے ڈھونڈیں. تو اسپائنوزا نے جواب دیا the person that dogma is now everywhere. جو یہ بات آتی ہے کیا کہتے ہیں پانتھیزم کی, آئی تھنک, اگر میں آئنسٹائن سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنا گاڈ بتائیں, ہاں اونچا بولیں, صحیح کہہ رہے ہو, ٹھیک ہے, ہم سب, اب میں اس پہ یہ کہوں گا, ہم سب اسی گاڈ پہ چلتے ہیں. صوفی یا جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ آج کی ہم انہیں صوفی کہہ رہے ہیں, تھے شاید جو آسمانوں اور زمینوں میں دیکھ لیتے تھے لیکن گیس اور تیل نہیں دیکھ سکے. اتنے عظیم لوگ تھے. کہنا یہ ہے کہ سیمولیشن میں مت جائیں, تھوڑا سا تکلیف ہمیں ہوگی. ان پرانے جو ہمارے جو آپ بات کریں ان سٹرکچرز کو خود بریک پہلے کرنا ہوگا. خود, اب یہ میں موٹیویشن ہی بات کر رہا ہوں, میں یہ کہوں گا اگر آپ خود اسے ہضم نہیں کر پائے, اس بات کو کنزیوم نہیں, تو آپ کے ارد گرد جو جنتا ہے وہ کیسے ہضم کر پائے. تو جو آپ لے کے, اور ہوتا ہے ابھی بھی, اگر میں ویسی کوئی بات بھی کر دوں تو کوئی کہے گا یہ جو فلاں انہوں نے بھی بات کی تھی, آپ تو کوئی ایسی خاص بات نہیں کر رہے, آپ سیمولیٹ کر رہے ہیں. انہوں نے ویسی بات نہیں کی, یقین کریں ان سے پہلے اس طرح باتیں نہیں ہوئیں, صرف ہم سیمولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم اتنی آسانی سے کیسے سمجھ لیتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ حرکت کر رہی ہے. کتنے بڑے بڑے دماغ جو اسے اسٹیشنری لے کے چل رہے تھے, اپنی تمام باتیں اسی پہ کھڑی کر رہے تھے. ارسطاٹل نے جو کیٹیگرائزیشن کی ہے, پھر میں وہ بات کروں گا کہ آپ کے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ آپ پہ اثر انداز ضرور ہوتا ہے. ان کے والد جو تھے وہ زولوجسٹ تھے, تو ان کی اگر آپ فلسفی اگر سمجھنا چاہیں گے تو وہ ساری اس کے قریب ہے. وہ زمین سے شروع ہوتا ہے, پودے, اور پھر اس طرح کیٹیگرائزیشن کرتے ہیں, جانور, پھر انسان, پھر اوپر. وہی کیٹیگرائزیشن یہ والی آگے آ کے رازی یا اس دور میں کسی ایک فرد نے اس پہ بات رکھی دوبارہ. رومی نے اسے اپنی شاعری میں بیان کیا کہ انسان کس طرح سے, وہی ارسطاٹلیان ہے, وہ نہیں ہے جو ہے, مطلب وہ نہیں ہے. ارسطاٹلیان کو ہی انہوں نے واضح کیا. کوئی اگر مجھے کہے گا تو میں وہ ورس کہیں ہیں, گوگل پہ آپ کو مل جائیں گی. انسان کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے, جسے ہم ڈاروینین لیتے ہیں. اس کی بات رومی کی ورسز میں موجود ہیں, اور اس دور میں عربک ورلڈ میں بھی وہ بات ہو چکی ہے. نہیں سنا گیا, نہیں پڑھا گیا, نہیں سمجھا گیا, وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. سیمولیشن سے ہمیں باہر آنا ہوگا. ہیلو سر, تھوڑا سا ٹریک چینج کرتے ہیں. ہاؤ ڈیسیجن میکنگ ٹیک پلیس ان دا لائٹ آف نیورو فلاسفی؟ ڈیسیجن میکنگ کوئی بھی یہ دیکھیں, ضروری ہے ہم ان چیزوں پہ بات کریں. کانشیسنیس, فری ول, میں آزاد ہوں, ضروری ہے کیا؟ میں نہیں کہہ رہا. نیورو فلاسفی میں آپ جب جاتے ہیں, گولک ہیں, ایون کیا نام ہے, کانسیپٹ آف مائنڈ آپ پڑھیں گے, اس کے اندر ہے کہ یہ ول جو ہے کیٹیگوریکلی مسنگ ہے, مسٹیک ہے. ہم اسے خواہ استعمال کر رہے ہیں. ہم خواہ ان لفظوں کو کہ ہاں یار میں کانشیس ہوں, کیوں ہے, کیوں, مطلب کیا کانشیسنیس. یہ بات ویسے ہے, میں اس کو آپ سیمولیٹ کرنے جا رہا ہوں, یہ بات ویسے ہے جیسے مدر یہ کہ مجھے اپنے بچے سے بڑی محبت ہے. کیا ہے یار, وہ ہوگی, کیا کہتے ہیں, انڈرسٹوڈ ہے, فرض کیا ہے, سپوزیشن ہے, ہوگی نا. اب میں یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں, جیسے بھی بیٹھے ہیں, جس طرح کوئی فلاسفی ہو رہی ہے ان کے سامنے بیٹھے ہیں, ان کے ذہن میں کچھ ہے. اب میں ان سے کہوں آپ کو فلسفے سے کیا محبت ہے, مجھے یہ سوال مجھے نہیں بیٹھ گئے ہیں, مجھ سے بہتر کوئی بات یہاں پہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے, کہیں نہ کہیں, یہاں بھی اور کہیں نہ کہیں بھی. تو یہ جو چیز ہے یہ نہیں ہے ڈیسیژن میکنگ. اب اگر میں اس طرح سے بات کروں, اکثر بات ہوتی ہے فری ول یا ڈٹرمنزم کی بات ہوتی ہے, ہم کتنے آزاد ہیں, کتنے آزاد نہیں ہیں. اس کو اگر میں تھوڑا سا
یہ ایسے ہے، ویسے اس کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن پلے گراؤنڈ یا کرکٹ گراؤنڈ کی بات کر لیتے ہیں. وہاں پہ پلیئرز کے لیے ایک مخصوص جگہ ہے جہاں پہ وہ اپنے آپ کو ایکچولائز کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آڈینس میں جا کے کرکٹ کھیلیں گے. وہ ڈٹرمن ہے ایک حد تک کہ یہ آپ کا ایریا ہے، اس میں آپ نے کھیلنا ہے. اسی طرح آڈینس سے بھی یہی بات ہے کہ آپ پلے گراؤنڈ کے اندر نہیں آئیں گے. تو ڈٹرمنیشن یا وہ اس کے اندر چوائسیز ہیں آپ کے پاس. اب ڈیسیژن میکنگ کی بات ہوتی ہے. دیکھیں کوئی یہ کہتا ہے نا کہ میں نے بڑا اچھا چوز کر لیا، اب میرے پاس بڑی اچھی چیز آ گئی. ایسا نہیں ہے. آپ کے سامنے کچھ چوائسیز تھیں، آپ کے سامنے آپ نے ایڈمیشن لینا تھا، آپ کے سامنے 4 یونیورسٹیز تھیں. آپ کے پاس جتنی زیادہ کسی کے بارے میں بات تھی، آپ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسی کی بات سنی. ہاں یہ ویلڈ ہے، یہ ساؤنڈ ہے، یہ بات کچھ ٹھیک بیٹھتی ہے. آپ نے اسے چوز کر لیا. اب یہاں پہ جو چوز کی بات ہو رہی ہے تو گیون کی بات آ رہی ہے. آلریڈی گیون جو ورلڈ ہے اس کے اندر ہی آپ چوائس کرتے ہیں، اس کے اندر ہی پھر آپ ڈیسیژن لیتے ہیں. نیورو فلاسفی کی بات ہو رہی ہے. تو آپ کے جتنے بھی ڈیسیجنز ہیں وہ وہیں اسی جو بھی آپ کا پیراڈائم، جو بھی آپ کا پلے گراؤنڈ ہے اس کے اندر ہے. آپ اس سے ہٹ کے ڈیسیجن نہیں لے سکتے. آپ کسی کو جنم دینا جا رہے ہیں یا آپ کسی کو کل کرنے جا رہے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ وہی چیز رکھیں گے جو آپ کے سامنے ہے. ایسا بہت کم ہو، کوئی ایکسیپشنل کیس شاید ہو جو یہ کہ میں نے کچھ نیا کیا ہے. نیا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے پہلے جو جتنے آپ کے پاس پیراڈائمز ہیں آپ نے ان کو کنگھالا اور اس میں سے ایک چیز لے کے آ گئے. تو ڈیسیژن جو ہے آپ کے آلریڈی گیون ورلڈ میں ہیں، وہیں سے آپ لے کے آتے ہیں اور وہیں سے آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اور ڈیسیژن کا جو اسٹرکچر ہے وہ آپ کا پہلے سے طے شدہ ہے آپ کی فزیک کی وجہ سے. لائک فلائی نہیں کر سکتے آپ. جی آپ مجھے اوفینڈ کر سکتے ہیں کبھی بھی. اچھا، یہ جو نیورو فلاسفی میں جو چینج ہے، جو ہیومن بیہیویئر میں چینج کا عجیب سا کنٹرڈکشن ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے ایک طرح کا ماحول ملے تو آئی وانٹ چینج. ہم ایک فوڈ کے حوالے سے ہو یا کمپنی کے حوالے سے ہو، انوائرمنٹ کے حوالے سے ہو، پروفیشن کے حوالے سے ہو، سوشل اسٹیٹس کے حوالے سے ہو، اکنامیکل کنڈیشن، میں چینج چاہتا ہوں. آئی وانٹ چینج، ٹھیک ہے. لیکن سوشلی، فلاسفیکلی، پولیٹیکلی، اکنامیکلی یا کوئی ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے نئی انٹرپریٹیشن آتی ہے یا نیا فلاسفی اگر امپلیمنٹ ہوتی ہے، نیا پالیسی امپلیمنٹ ہوتی ہے، پیپل یوزولی ریزسٹ ٹو دیٹ چینج. اچھا، یہ اس کو نیورو فلاسفی میں اس بیہیویئر کو جو ہے اس کو کیسے ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ چینج تو بندہ چاہتا ہے، لیکن جب چینج سامنے آتا ہے تو وی گیٹ اسکیئرڈ، ایسا انسیکیور ہو جاتے ہیں، وٹ ایور دا ریزن از، کہ وی ڈیفینڈ دیٹ چینج. تو اس بیہیویئر کو نیورو فلاسفی میں کیسے اس کو اچھا، یہاں پہ 2 چیزیں جو ہیں وہ رکھی جا رہی ہیں جو یہ سوال ہے. اس میں ایک چیز یہ دیکھیں، چینج سوشل ورڈ میں لوں گا. بورڈم کا ذکر ہے. بورڈم ان دا سینس آف لائک میں ایک پیپر پہ ابھی کام بھی کر رہا ہوں، تھیوریٹیکل ہے. بیوٹی انویل کرتی ہے بورڈم کو. کیسے؟ ہمیں کوئی فرد بہت خوبصورت لگتا ہے، ہمیں کوئی چیز، کوئی شے، تھنگ بہت خوبصورت لگتی ہے، ہمیں کوئی واقعہ یا کوئی ایسا بہت اچھا لگتا ہے، ہم کتنی بار رپیٹ کریں گے اسے. ہم ایک خوبصورت فرد کے ساتھ میں زیادہ کتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں، کتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں. سوچیں اپنے آپ سے. آپ کی باڈی کے اندر مسلسل تبدیلیاں ہیں، یہ بور ہونا شروع ہو جاتی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ سے بور ہوں. میرا جسم خود مجھ سے بور ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہمیں سمجھنا ہوگا اپنے آپ کو. نیورو فلاسفی کی بات ہے یا پلاٹونک فلاسفی کی بات کر رہے ہیں، نو تھائی سیلف کی بات رکھی جاتی ہے. وہی فنومنا آج تک ہے. تھوڑا سا یہ چینج ہو گیا ہے. اگر اب مجھے جاننا ہے تو مجھے اپنے نیورونل جو میرا پورا ایک سسٹم ہے اسے جاننا ہوگا. وہ مجھے بتائے گا کہ میں چینج میں چینج چاہ رہا ہوں یا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن چینج ہے. اور جس ورلڈ میں اب آگے ہم
एक पोस्ट बार बार नहीं देखते, हम एक बंदे को भी अब बार बार देखना नहीं चाहते। पिछली नस्लों ने बर्दाश्त कर लिया, अब नहीं बर्दाश्त होगा, मेरा ये ख्याल है। तो आप चाहें या ना चाहें अब चेंज होगा। ब्यूटी कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, बोर्डम इज़ एवरीवेयर, तो बोर होंगे आप। मेरा मकसद ये था, जो पहला पार्ट तो आपने अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, वो तो कोई भी चेंज लेके आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंट्री में, किसी भी फैमिली में, किसी भी लेवल पे, किसी ग्रुप ऑफ सोसाइटी में, या इवन आप खुद भी कोई प्रोफेशन चेंज कर रहे हैं। सपोज आई एम बोर्ड फ्रॉम द सेम प्रोफेशन बट आई एम गोइंग टू चेंज माई प्रोफेशन, देन आई गेट स्केयर्ड व्हेन आई गेट स्टेप इन। ये जो स्केयर या इनसिक्योरिटी है, इसके लिए न्यूरो क्या रिएक्ट करता है, यानी क्यों इसको, हालांकि ही वांट्स टू ऑलवेज ओपन टू चेंज, लेकिन जब चेंज सामने आता है तो वो रेजिस्ट करता है, सोशल लेवल पे भी, पॉलिटिकल लेवल पे भी, और इंडिविजुअल लेवल पे भी काफ़ी हद तक। मैं इसको थोड़ा सा, ये जो फियर का फिनोमेना है, फिलॉसफी ऑफ फियर है, अगर आप कहीं इसको स्टडी कर सकें, ये एग्जिस्ट वैसे नहीं करती, हमें बताई गई है। फियर हमारे अंदर नहीं मौजूद, क्योंकि ये कहना इंस्टिंक्चुअल है। फियर इंस्टिंक्चुअल नहीं है, ये हमारे अंदर जनरेट किया गया है, और जनरेट किसने करवाया या क्यों कराया गया है, तो वो उसकी वजह से जनरेट हुआ है। हम मरना नहीं चाहते ना, दूसरे मानों में तो ऐसे हम मरते वैसे नहीं हैं, बड़े ढीठ होते हैं, हमें हर लम्हा यही लगता है कि अगले लम्हे हम, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योस इज़ देयर, कुछ पता नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आप चाह रहे हैं कि मैं अगला कदम उठाऊं, आप नहीं चाह रहे, आपकी बॉडी चाह रही कि मुझे अगला कदम उठाना है, लेकिन हम उसे खुद सुलाते हैं, नहीं यार थोड़ा सा रहने दो, आज ये नहीं करते, कल। ये जो चीज़ें, ये जो कल वाला है, वो ये इस फिनोमेना की वजह से, कल बड़ा अच्छा मिलेगा आपको, ठहर जाओ अभी। तो अगर ये कहीं आप इसे तोड़ दें या टूट जाए, तो ये जो चीज़ है ये ख़त्म हो जाएगी। फियर डजंट एग्जिस्ट, बल्कि इसका बड़ा फियर का मुतबादिल क्या है, एंटोनियम क्या है, मैं ज़रा आसान कहूँगा, मैं इंग्लिश में एंटोनियम नहीं मांग रहा। फियर को आप किस किस मुकाबिल खड़ा करेंगे? लव के, बिल्कुल सही। लव का बहुत अच्छा है, वो अक्सर ये कहते हैं डरते नहीं। फियर का मुखालिफ लव है, जिससे फियर है ना, उससे लव करना शुरू, वैसे जैसे लव करते हैं उससे हमें फियर भी होता है। मेरे साथ यही होता है, जहाँ खौफ होता है वहीं भटक जाती हूँ। मोहब्बत करना शुरू करें उससे, वो टूट जाता है, बहुत आसान है। लव तो हेट के साथ है मेरे ख्याल नहीं, हाँ बिल्कुल, वो उस तरह से वही बनता है, हमें तो ये फियर ब्रेवरी लाइक ब्रेव। हाँ, लेकिन जो डरता है वो मरता है, कि जो लिटरेचर लिटरल सेंस है वो यही है। अगर आप मोहब्बत करेंगे ना, मिसाल के तौर पर, मैं मेरे साथ मैंने वहाँ पे सीखा, लाइक ड्यूरिंग माई पीएचडी जिसमें लोगों ने की है, इसमें बड़ा डर लगता है खामखा। अब तो मैं कहता हूँ खामखा है, क्योंकि वो मुझे बताया गया कि यार इससे ओढ़ना शुरू करो, मतलब वही लव करना शुरू, लिटरली चीज़ें आसान हो जाती हैं। आप जिस चीज़ के सामने खड़े हो जाए ना, वो नहीं रहती, वो धड़ाम से गिर जाती है। मोटिवेशन नहीं कह रहा, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में करके देखें। हम बचपन में हमें डराया जाता है, लिटरली। मैं ख्वाब आए, डरा, और मैंने ख्वाब के अंदर ये कहा कि मैंने वो नहीं करना जो मुझे बताया गया है कि ख्वाब इस तरह हो तो आपने ये करना है, और रिसाइट समथिंग लाइक दैट। आई डिडंट, वो ख्वाब आना बंद हो गए। जो मेरा क्वेश्चन था नहीं बिल्कुल देता है, अगर फियर है, आग से फियर नहीं है, मैंने ये कहा फियर नहीं है। फियर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये जो हाइट से आपको फियर लगता है, आग से फियर लगता है, किसी स्ट्रॉन्ग एनिमल से लगता है, ये तो आपके इंस्टिंक्ट में है कि यू अवॉइड, यू रन अवे फ्रॉम दैट, यू लव योरसेल्फ। तो यू कैन यू लव द हाइट टू, हाँ प्लीज प्लीज़। देखें, अगर आपको किसी जंगली जानवर से डर लग रहा है तो आप उसके साथ रहना शुरू कर दें। हाँ, हाइट, पानी से डर लग रहा है, आप पानी में एक दफ़ा हाँ कूदें, तैरें, क्यों नहीं।
अच्छा, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स जो हैं ये रहना शुरू कर देते हैं. मतलब मेरा एक दोस्त है, वो 6 महीने जो जंगली बियर है उसके साथ रहा उसको शूट करने के लिए. अभी वो क्या होता है कि आप उसकी ज़ुबान समझ जाते हैं, वो आपकी ज़ुबान समझ जाता है, वो आपसे कम्युनिकेट करता है, तो हर फियर को गले लगा ले. अच्छा सर, एक्सक्यूज मी, मैं कुछ ऐड करूं इसमें. फिर मुझे ये लग रहा है कि हम अपने इनर बॉडी में किसी मैकेनिज्म को चैलेंज कर रहे हैं. इज दैट समथिंग? टू एक्सेप्ट दैट, मतलब जैसे ये कह रही हैं. हाँ हाँ, यस. अगर मुझे हाइट से डर लगता है तो मुझे जंप करना चाहिए. सो आई नहीं, एम चैलेंजिंग jump- समथिंग. देखें, ये बात नहीं होगी. फिर ये वो वाली बात है कि अच्छा ठीक है, मौत तो आनी है, आप ट्रेन के सामने खड़े हो जाएं, अपने वक्त पे आनी है तो ट्रेन के सामने खड़े हो जाएं. ऐसा नहीं है, ये बात नहीं हो रही. लिटरल सेंस लेके चलें. फिलॉसफी लिटरल होती है, फिगरेटिव करेंगे उसे किसी शक्ल में डालेंगे, आप कहीं और जा रहे हैं. और दी एंड हम हमेशा सोच लेते हैं कि ये जो स्टेप है इसके बाद मैं नहीं हूँ. हत्या कि हमें रिवर्स में सोचना चाहिए कि अब वो नहीं है. लेकिन वही बात है, प्रैक्टिस, रियाजत से ये चीज़ें होंगी. ऐसा नहीं होगा पहले दिन ही आप उससे गले लगा लेंगे, ऐसा नहीं है. हम अपने जहन को फियर से मद्दे मुकाबिल लाने के लिए तैयार करते हैं कि हमारा खौफ है और हमें इससे लड़ना है. देखिए, आप जिस चीज़ में रिच हो जाते हैं, नहीं, मैं ये कह रही थी कि हम अपने आप को तैयार करते हैं, हमारा जहन जो है वो अपने आप को तैयार करता है कि हमें इस खौफ से लड़ना है, और ग्रेजुअली हम उससे निकल भी जाते हैं अपने खौफ से. हाँ, तो निकालता कौन है? हमारा जहन. आप खुद अपने आप को जी निकालते जी हैं बिल्कुल, उससे. हम तैयार करते हैं अपने आप को. किसी ने, सॉरी मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ, किसी ने कहा रियलिटी क्या है, शायद कहीं ये बात यहाँ भी हुई होगी. तो उस पर जवाब ये, यू, द पर्सन हु इज आस्किंग दैट क्वेश्चन, दैट पर्सन इज रियल. वो शख्स रियल है. वो जिस दिन अपने आप को, सबसे बड़ा मसला क्या है, हम अपने बारे में नहीं जानते, पूरे मोहल्ले के बारे में जानते हैं. मैं सॉरी अगर इसे और आसान कहूँ, हम अपने घर के बारे में नहीं जानते, पूरे मोहल्ले के घर के बारे में सब कुछ जानते हैं. हमें अपने घर के बारे में जानना होगा. फिलॉसफी आपको ये टीच करती है. फ़लसफ़ा कभी आपको नहीं बताएगा कि फ़लाँ घर की फ़िलासफ़ी क्या. नहीं, मुझे तो नहीं बताया आज तक, और मेरे ख्याल में जो फ़िलासफ़ी के लोग हैं उन्होंने कभी भी किसी और की बात नहीं की इस सेंस में. तो नो योर सेल्फ वाली बात है. आपकी जहाँ नोइंग लेस कम होगी वहाँ फियर होगा. सिंपल है. और वो कोई भी आके डरा सकता है आपको. पहले वो जो 2 लोग होते हैं घर में, वो डराते रहते हैं, फिर आप बाहर निकलते हैं तो बाहर एक मिलता है, वो आपको डराता है, और यूँ डरते डरते आप डर के मर जाते हैं. सर मेरा सवाल इररिलेवेंट है इस टॉपिक से. प्लीज़ गो. सर, एक रिलीजियस बंदा जो खुदा पे बिलीव करता है कि खुदा एक है या एग्जिस्ट करता है, उसको आप फिलासफर मानते हो? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अल्लामा इकबाल, उसको आप फिलासफरों की कैटेगरी में डालते हो? हालांकि वो कहता है कि आज़ादी अफकार है इब्लीस की ईजाद. मैंने कहीं कहा था रूमी के बारे में, मुझे जब मैं रूमी कोट करता था, तो मैंने कह भी दिया किसी हद तक कि जैसे वो लिटरल सेंस में, आई लव हिम, आई लव रूमी, ओके फाइन, लेकिन मैं उसे फ़िलासफ़र नहीं मान सका. वजह, जब वो छोटे थे तो उनके वालिद भी इसी तरह पढ़े लिखे, मतलब वो भी थे, तो उनके मोहल्ले में कहीं एक फ़िलासफ़र रहता था, उनका झगड़ा रहता था, तो वो अक्सर उस बंदे को पसंद नहीं करते थे. इकबाल ने रूमी को पढ़ा, समझा, और शायद कहीं इकबाल ने कह भी दिया कि पता नहीं फ़लसफ़ी को मिलता नहीं कुछ, ऐसी कोई लाइंस है. मेरी शायरी बहुत कमज़ोर है. हाँ, मिलता नहीं. ठीक है. और किसने हमें बताया कि वो फ़लसफ़ी है? मैंने नहीं बताया आज तक किसी को. ठीक है. तो उनसे पूछें कि क्यों है. देखें, अगर आप पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो ठीक है, कुछ फ़िलासफ़र्स ने शायरी वगैरह भी की, लेकिन कोई शायर फ़िलासफ़र नहीं था. इवन जो हमारी अरब वर्ल्ड है, आप उसमें से कोई शायर है जो 300-400 साल है? ये जो फ़ाराबी, एवेसेना, अबू अली सीना और इब्न रुश्द,
یہ تو میں ان کو بڑا قدر سے دیکھوں گا. ان کی کتاب آن انٹلیکٹ ہے, پڑھیے کبھی اگر موقع ملے. لیکن یہ جو دور ہے 300 سال تک 3 سال, اس میں کوئی شاعر ہے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں؟ کبھی سناؤ پلیز, ٹھیک کر لیں کتابوں کو. دوسرا, کسی نے کہا کہ آپ سائیکالوجسٹ کیسے سمجھتے, سائیکالوجی کے. میں نے یہ کہا کہ اگر کوئی فرد مذہب سے آپ کا مسائل حل کر رہا ہے تو وہ سائیکالوجسٹ نہیں ہے. بڑی سمپل سی, اس کو فلاسفی پروپوزیشن کہتے ہیں. بڑا سادہ پروپوزیشن ہے. اگر یہ سمجھ آتا ہے تو وہ آپ والا جو ہے وہ ہوگا. اب اگر پرسنل آپ بات کریں تو پرسنل جو ہے وہ آپ نہیں ڈٹرمن نہیں, آپ کیوں کسی کے بارے میں یہی سوال کرتے ہیں, یہ ہمیں کس نے سکھایا ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوال کیا اپنے آپ سے کہ دوسرے کا سب سے پہلے ریلیجن جانو؟ کس نے سکھایا؟ ضرورت کیا ہے یار, کیا ضرورت ہے؟ مثلا میں نے کسی کو بھی اگر پڑھنے کی کوشش کی, یہ بایوگرافیکل ہم ہو جاتے ہیں, ہمیں ایک فلاسفر کی پوری لائف پتہ ہوتی ہے, اس نے بتایا کیا ہے ہمیں نہیں پتہ ہوتا. تو یہ ہے مطلب اس کی پرسنل. میں وہی نا, جیسے ان سے یہ سوال کیا کہ جی آپ کے گاڈ کون سا ہے, تو اسپائنوزین گاڈ ہے. تو وہ اگر آپ پڑھیں گے, اور میں نے شاید ابھی کیا بھی تھی کہ ہم سب اس پہ چل رہے ہیں, ہمارا گاڈ جو اسپائنوزین ہے نہ چاہتے ہوئے, وہ نہیں ہے جو انہیں بتایا. جی کوئی بھی کسی بھی طرح کا آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. یہ جو بھی بات ہو رہی تھی نا کہ فیئر کا اگینسٹ ہم کہتے ہیں لو ہے, تو یہی بات میں اس طرح کہوں گا کہ جس کام سے آپ کو خوف محسوس ہوتا ہے اس کام میں کود پڑو, تو آپ کو مکمل یا نامکمل کامیابی مل جاتی ہے. مثلا گاڑی چلانے سے آپ کو خوف آ رہا ہے, تو آپ جو بات انہوں نے کی نا کہ جی وہ کودنا, وہ اصلی ساری باتیں زندگی کی ہو رہی ہیں, موت کی تو بات ہو ہی نہیں رہی. وہ خوف جس سے موت واقع ہو جاتی ہے وہ تو بات ادھر تک تو ہو ہی نہیں رہی نا. ہم اس زندگی کے اندر رہتے ہوئے جو خوف ہیں ان کا مقابلہ لو سے کر سکتے ہیں, اسٹرگل سے کر سکتے ہیں, اس میں داخل ہونے سے کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ میں یہ کہوں گا, ہیومن کے لیے ہیومن ہمیشہ ٹروتھ سیکر ہوتا ہے, وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتا, یہ فیئر لو یا سو. جہاں تک رہ گیا شاعروں کی بات, تو جیسا دیس ویسا بھیس. شاعر حضرات عموماً جیسا ماحول ہوتا ہے ویسے ہی وہ شاعری کر دیتے ہیں. ان شاعروں سے کوئی ان کا کچھ ذاتی فلسفے آپ دریافت کرنے کی کوشش کریں گے نا, تو یہ آپ بہت مشکل میں پھنس جائیں. کراچی میں کوئی ہے رہا ہے پچھلے عرصے میں, اوکے, الطاف حسین کی ایک فلسفی کی کتاب ہے, فلسفہ محبت, ٹھیک ہے؟ جی 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 بڑے بھائی کی میں ذکر کر رہا ہوں. ان کی کتاب ہے فلسفہ محبت. اب میں کیسے پڑھوں؟ اب یہ ہے کہ اب سن کے کوئی یہ کہ اس کو جا کے پڑھانا ہے, وہ ہو سکتا ہے. تو وہ تو آپ کہیں سے بھی لا سکتے ہیں. ٹرمنالوجی ہے نا, آپ یوز کر لیں. دس تھنگ از ناؤ ریلیجیس, کر لیں نا اسے. اچھا, یہ کتاب کراچی یونیورسٹی نے چھاپی ہے؟ نہیں, یہ انہوں نے کیا, یہ ان کے چاہنے والوں نے کیا ہوگا, اس میں ذکر ہوگا, لیکن اس کتاب کا یہ ہے. تو ہاں, شاعر بہت اچھے ہوتے ہیں. بلکہ وہ جو یہاں پہ ایک بات آ رہی تھی, آسان سب سے زیادہ آزاد شاعر ہوتا ہے, فلسفی آزاد پھر بھی نہیں ہوتا اپنے خیالات بیان کرنے میں. شاعر جب اپنا خیال بیان کرتا ہے تو آزادی, وہ تو پتہ نہیں کیا کر جاتا ہے. وہ ایک لفظ کو اس طرح سے یعنی آگے پیچھے جوڑ لیتا ہے کہ اقبال کی اگر بات ہو رہی تو ان کی وہ جو میں اکثر کوٹ کر دیتا ہوں, کافروں کے کافر ہم کافر خدا ہمارا. ٹھیک ہے, اب کرتے رہیں, اب گھومتے رہیں کہ کہا کیا ہے, اس نے کیا کہا, کس سوچ میں کہا, وہ کرتے رہیں, لیکن لائن ہے اپنی جگہ. اسی طرح جون ایلیا کے بارے میں اکثر ذکر کرتا ہوں, دا پرسن از ایگزسٹینشلسٹ. اگر کبھی موقع ملے ایگزسٹینشلزم کیا ہوتا ہے, تو وہ صحیح معنوں میں اس کے ہاں ایگزسٹینشلزم موجود ہے. لٹریچر کے اندر منٹو
आई लव मंटो इन दैट सेंस, क्योंकि उस पट्टी पे हम, वो इसलिए कहूँगा कि इस बंदे ने बॉम्बे टॉकीज़ को खड़ा किया। आज जो भी बॉलीवुड है, अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो मंटो आपको हंसता हुआ मिलेगा। वो बंदा, उसने पढ़ा हुआ था, उसने फ्राइड वगैरह ये तो उसके लिए ऐसे ही थे, मतलब उसने अच्छा खासा फ्राइड का खासकर, क्योंकि साइकोलॉजिकल मैं ज़्यादा उसमें मैंने देखा। गालिब ग्रीक फ़िलासफ़ी में सही मानों में अगर है, अगर किसी ने, मैं नहीं पढ़, मुझे नहीं लगता मैं अपनी ज़िंदगी में ग्रीक फ़िलासफ़ी पढ़ पाऊँगा, गालिब ने पढ़ी। तो जो लिटरेचर के लोग हैं तो वो तो हैं, लेकिन मैं यहाँ ये भी नहीं कह रहा कि फ़िलासफ़ी के बगैर है, ये भी नहीं कह रहा कि बगैर फ़िलासफ़ी के। आपको सोचना होगा, फ़िलोसोफाइज़ करना होगा, मजबूरी है इंसान की, अगर वो इंसान समझता है। मैंने एक बात रखी कि ह्यूमन के ख़ास से किसी ने पूछा ह्यूमन क्या होता है, तो मेरे लिए जो कि वो ट्राइकॉटमी की आप बात करें, ट्रायोलॉजी की बात हम रखते हैं, मैं अभी तक 3 चीज़ें ढूंढ पाऊँ। ट्रूथ सीकर होना चाहिए, डाइवर्स होना चाहिए, एक्सप्रेशनिस्ट होना चाहिए। एक्सप्रेशन यानी उसका कहने में नहीं, उसके नज़र आए। मैं वो भी नहीं कह रहा कि वो एक्ट कर रहा है, नो नो नो, एक्ट नहीं कर रहा। वो गुजर रहा हो तो कहें यार ये बंदा लगता है शायर है। कोई आम आदमी भी उठ के कहे यार ये शायर है, वो वाकई शायर निकले फिर, तो वो ह्यूमन होगा। बाकी रेप्लिकाज हैं, ऐसा कुछ नहीं है जी। हम तो ये कहेंगे आप रेसलर। व्हाट, सॉरी, रेसलर? नहीं, मुझे कह रहे, सॉरी। आपको कुछ भी तो कह सकते हैं। अच्छा, हाँ, नहीं नहीं, प्लीज़। हर सेशन की तरह चूंकि ये सेशन भी द ब्लैक होल के फेसबुक पेज पे लाइव जा रहा है, तो हमारे ऑनलाइन जो दोस्त हैं वो भी इसमें शरीक हैं, तो उनकी नुमाइंदगी के लिए चंद एक मैं तबसरे और क्वेश्चन आपके आगे रख लेता हूँ। डॉक्टर नकीब रहमान है हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि हाउ डज माइंड कैप्चर लैंडस्केप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल या जो प्लेटोनिक फॉर्म्स हैं, तो जहन उसको कैसे कैप्चर करता है? देखें, आपके सामने अशकाल मौजूद होती हैं। उसकी एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि मोबाइल फ़ोन की आपके सामने एक कोई ना कोई शक्ल है। इस शेप में जब भी आप आएगा, आप फ़ौरन जो बेसिक फ़ोन है उस तक पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर आपको मैं फ़र्ज़ करें इस शेप में ये पकड़ाऊँ कि यार ज़रा मेरा फ़ोन संभाल के रखना, तो आप पहले उस फॉर्म तक नहीं पहुँच पाएंगे। पेन की सूरत में हो, किसी और सूरत में हो, आप उस तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो ब्रेन जो है वो वहीं जो अशकाल मौजूद हैं उसी को उलट पलट करता है। फ़र्ज़ कर लें कि कोई फ़र्द कुछ चेयर्स बनाना है या कोई कारीगर है, उसको आप चेयर क्या कहते हैं, मुझे चेयर चाहिए, तो वो आपके सामने कुछ अशकाल रखता है कि जी इस तरह चाहिए, इस तरह चाहिए, इस तरह चाहिए, इस तरह चाहिए। तो आप कहते हैं इनका कुछ ऐसा बना दो जो मुझे अच्छी लगे और मुझे इस चीज़ के लिए चाहिए, इस तरह मुझे बैठना। तो ऐसा नहीं होगा कि वो कहीं और से उठा के लाएगा, नहीं, वो वही जो फॉर्म वर्ल्ड है, वो जो आइडियाज़ की वर्ल्ड है, वो जो फॉर्मल वर्ल्ड है, उसी में से कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स कह लें या कुछ फॉर्म्स, लाइक उसकी बैक वो फॉर्म उठा लेगा किसी एक की, किसी की दूसरी, उनको मिक्स करके आपके सामने लेके आएगा। मिक्स कर लें उनको आपस में, तो ये ऐसे होता है। सलमा अयाज है हमारे साथ, वो कह रही हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट, एक मिनट, हाँ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट that our roles are given or assumed? If assumed, then what is fate, and if given, what is the need of hard work? ये सॉरी, our roles जो क़ज़ा क़द्र वाला मसला है ना, ये इस बहस में हमेशा ही आ जाता है। जो हमारे रोल्स हैं वो गिवन हैं या एज्यूम्ड हैं। अगर एज्यूम्ड हैं तो फिर मुक़द्दर क्या, तकदीर क्या है, और अगर गिवन है कि होना ही होना है तो फिर मेहनत का क्या फ़ायदा? इस झगड़े को सुलझाएं आप। पहले तो ये है कि जो एंड रिजल्ट्स हैं ये डिटरमिन किए हुए हैं कि आखिरत आपकी अच्छी होगी, ठीक है। हम जो भी काम करते हैं उसके बारे में यही सोचते हैं कि अंजाम जो है वो बड़ा रिच होगा, मैं बड़ा अमीर हो जाऊंगा, मुझे ये मिल जाएगा।
یہ اگر آپ بریک کر دیں تو شاید آپ کے روڈز ڈٹرمن نہ رہیں. آپ کو کہا جاتا ہے آپ فلاسفر بن جائیں, آپ کی زندگی بڑی اچھی ہوتی ہے. جب آپ فلاسفی میں آتے ہیں, فلاسفر بنتے ہیں سو کالڈ, تو پتہ چلتا ہے یہ تو کچھ اور ہو گیا میرے ساتھ. تو ڈٹرمن نہیں ہے ویسے, لیکن ہاں سوشل سٹرکچر میں وہ ڈٹرمن کر دیے جاتے ہیں. لائک ایکٹ لائک اے مدر, ایکٹ لائک اے فادر, ٹھیک ہے, ایکٹ لائک اے سو اینڈ سو. ہمیں تمام چیزیں بتائی جاتی ہیں, کنسٹرکٹڈ ہیں, سوشل کنسٹرکٹ کی جو بات ہوتی ہے. ایسا مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کوئی ایسا رول ہے جو ایکسیپشنل جو ہیں اس کے علاوہ کی بات کرتے ہیں. باقی تمام کے تمام آپ کے سوشل کنسٹرکٹ ہے. آپ کو مدر کیسے ہونا ہے وہ بھی آپ کو پڑھایا جاتا ہے, بیٹا کیسے ہونا ہے پڑھایا جاتا ہے, ایون گرل فرینڈ کیسی ہونی چاہیے وہ بھی, دوسری سو اینڈ سو افیئرز پڑھائے جاتے ہیں. ایسے ایسے آپ نے کرنا ہے, آپ خود نہیں طے کر رہے ہوتے. میں نے ایسا کیا تھا, تم بھی ایسا کر کے دیکھو. آپ کوئی بھی ایشو بتاتے ہیں کہ مجھے یہ مسئلہ آ رہا ہے, تو دوسرے لوگ آپ کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں. وہ آپ دیکھتے ہیں, انہیں کنگالتے ہیں کہ کیا میں بھی یہ ایکسپیرینس کر سکتا ہوں. ہاں کر سکتا ہوں, اوکے آپ کود پڑتے ہیں, کرتے ہیں. نہیں کر سکتے آپ ہٹ جاتے ہیں. آپ خود فلکچویشن ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. دی اینڈ وہی ہے. اینڈ آپ کا جو ہوتا ہے نا, مینز اور اینڈ کی بات کی جاتی ہے, اینڈز آپ وہی ڈھونڈتے ہیں کہ بہتر ہو. اعجاز حسن ہے ہمارے ساتھ, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہی از اے سائیکالوجسٹ اور ان کی پی ایچ ڈی کانشیسنیس میں. یہ پوچھ رہے ہیں کہ ڈو یو تھنک نیورو فلاسفرز پال اینڈ پیٹریشیا چرچ لینڈ ڈینائی مینٹل اسٹیٹس, دیٹ از ڈیزائرز, انٹینشنز اینڈ بلیفس, ڈو دے ڈینائی کانشیسنیس ایز ویل؟ کامن سینس پہ ان کی پوری فلاسفی کھڑی ہے. ایلیمینیٹیو مٹیریلسٹ دے کال دیم سیلف. میری تھیسس کا جو ہے وہ ٹائٹل بھی یہی ہے, ایلیمینیٹیو مٹیریلزم اینڈ ریڈکشنزم ہے دوسرے معنوں میں, لیکن مائنڈ اینڈ برین, مائنڈ برین پرابلم کی بات ہے. کامن سینس کو وہ ڈینائی کرتے ہیں, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ فالٹی ہے, فل آف فلاز ہے. اس کی ایگزامپل, میرے سر میں درد ہو گیا تو پہلے جملہ جو ملتا ہے ماں کی طرف سے, تمہیں نظر لگ گئی ہوگی. تو ہمارے ہسپتال جتنے بھرے پڑے ہیں وہ سب اگر نظر لگنے سے بھرے پڑے ہیں تو پھر ہمیں اس پہ کام کرنا ہو چاہیے, ہمیں نظر لگوانی چاہیے. اس طرح کی جتنی بھی پروپوزیشنز ہیں اب نہیں چلیں گے, اب اس طرح سے بات نہیں ہوگی. اب آپ کو ایکچوئل بات کرنی ہوگی. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک پرسن کیوں گرپ کرتا ہے, کسی کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے. اب وہ کیوں کرتا ہے, میں یہ کہوں گا کہ اس کو دیکھا جائے کہ اس کے نیورونل فنکشن میں کہاں مسئلہ ہے. سب سے پہلے یہ دیکھا جائے, پھر طے کیا جائے کہ اس کے لیے کس طرح کی کنفائنمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ کیا ہونا چاہیے. تو نہیں ہے وہاں پہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ خامخواہی کانشیسنیس اور اس طرح کے سوڈو جو کلیمز ہیں وہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں نیورو فلاسفی کے اندر. ابھی بھی جس طرح آپ نے کہا کہ ٹھوس بنیادوں پہ چیزوں کو دیکھا جائے, جس طرح نیورل فنکشننگ اگر اس کے پیچھے جائیں تو شاید جینیٹکس انوالوڈ ہو جائے گی اور ظاہر ہے نفسیات تو انوالو ہوئے گی. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو انسانی تجربات ہیں, چاہے وہ ایموشنز کی صورت میں ہوں یا جن کو ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ شاید کوئی اسپریچول ایکسپیرینس ہے کسی خواب کی صورت میں یا کسی واہمے کی صورت میں, ان کو سمجھنے کے لیے کیا ہمیں فلوسافیکل انکوائری کی طرف جانا ہے ایک, یا ہمیں نیورو سائنٹیفک ریسرچ کی طرف جانا چاہیے دوسرا پہلو, یا ان دونوں کو مرچ کر کے جس طرح یہ نیورو فلاسفی بنی ہے. لیکن میرا خیال یہ آتا ہے کہ یہ دونوں کی مرچ کرنے سے چیزوں کو سمجھنے میں سہولت تو ضرور ہوئی ہوگی, لیکن شاید ہمیں مزید جو ڈسپلنس ہیں ان کو بھی مرچ کرنا ہوگا. مثال کے طور پہ جو نفسیات ہے اس کی بھی ضرورت ہوگی, بیکاز جو مینٹل ڈس آرڈرز وغیرہ ہیں یا جو آپ کے اندر جو کیمیکل امبیلنس کے نتیجے میں جو عارضے لاحق ہوتے ہیں تو ان کو بھی کہیں نہ کہیں ڈالنا ہوگا تاکہ آپ بہتر طریقے سے انسانی سوچ کو سمجھ سکیں. فلاسفی آپ کو صرف اوپینین دیتی ہے,
ठीक है, सॉल्यूशन नहीं देती, प्रॉब्लम्स वो आपको बताएगी, प्रॉब्लम ऑफ फ्री विल है, प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस है, प्रॉब्लम ऑफ माइंड बॉडी, ये बात हो रही है या ये बात मुमकिन है, सॉल्यूशन नहीं देगी। सॉल्यूशन वो नेक्स्ट लाइक वो किस तरह का सॉल्यूशन चाहिए, हमें पॉलिटिकल चाहिए तो पॉलिटिशियंस के साथ कि जो उस पर जो अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसी तरह माइंड बॉडी की अगर बात हुई तो साइकोलॉजिस्ट काम करेंगे, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट। ये जो बात हो रही है फिलॉसफी ऑफ न्यूरो, ये सिर्फ न्यूरॉन्स की फिलॉसफी पे बात हो रही है कि न्यूरॉन्स का समझने के लिए हमें क्या करना होगा, इतना हो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा। न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं वो न्यूरोलॉजिस्ट बताएंगे। इसमें मैं एक और बात ये रख दूं कि हम ये समझते हैं कि फ़लसफ़ा ही होने से ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन है उन आइडियोलॉजीज़ की, उन प्रोपोजिशंस की, उनकी, वो कहाँ पे जाके सही तरह से अगर हो सकें। अब हर खित्ते में फ़र्क है। लाइक हमारे यहाँ जो साइकोलॉजी का जो मैं देख पाया हूँ कि हमारे यहाँ साइकोलॉजी को भी साइकोलॉजी की तरह नहीं समझा गया, अपनी साइकोलॉजी की तरह समझा गया। जैसे मैं हूँ वैसे ही बाकी लोग हैं। अगर मेरे दिमाग मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मुझे लग रहा होगा कि इस वक्त किसी को भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। हम खुश होते हैं तो हमें लगता है सब खुश हैं, हम पेट भरे होते हैं। ये एक दूसरा, अगर फिलोसॉफिकली मैं ये बात रखूं कि साइकोलॉजी जो करने वाले हैं वो हर चीज़ को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। नॉर्मल क्या होता है, कोई डेफिनेशन नहीं है। आप गूगल करेंगे नॉर्मल वर्ड की कोई डेफिनेशन कहीं भी मौजूद नहीं है। सिर्फ इतना है कि वो फर्द नॉर्मल है, दैट पर्सन इज नॉर्मल हु नोज हिज और हर एबनॉर्मैलिटी। बस। तो अपने बारे में जो आपके जो डिसऑर्डर्स की आप बात कर रहे हैं, अगर आप वो जानते हैं तो आप नॉर्मल हैं। इससे ज़्यादा इस पे क्या। नूर मलिक भी हैं हमारे साथ, आपकी स्टूडेंट हैं, वो आपको सलाम कह रही हैं। और इसके साथ ही बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इट वाज एन इंटरेस्टिंग टॉक। थैंक यू।